آج بڑا ہی کریٹیکل سیشن ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے جو تیسرا تھرڈ پونی تھا نا, یہ آل از تھرڈ پونی تھا, یہ ڈسکس کریں گے ہم. دوسرا یہ تھا کہ میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آ رہے اسٹوڈنٹ کوشچنس کے ساتھ, یا اس نے مجھ سے کہ ایسا سوال کیا کہ سر آپ کہاں جاب کرتے تھے, کچھ میں نے کہا کہ آپ کو میرا انٹروڈکشن نہیں پتا. نہیں سر مجھے پتا نہیں, تو مجھے خیال ہے کہ انٹروڈکشن شیئر میں نہیں کروا سکا تھا. تو آپ سب کو میرا بیک گراؤنڈ پتا بھی ہے یا نہیں؟ کچھ کو ہے کچھ کو نہیں. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ریلیف کا کام کیا, پتا تو ہے. اوکے, اینی وے میں انٹروڈکشن بھی کروا دوں اپنا آج تھوڑا سا. اچھا, اور ایک اور اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عرفان حیدر کے سیشن سے ایک دو کوشچنس تھے جو میرے کلیئر نہیں ہوئے تھے. ایکچولی اسپینڈ سم ٹائم وتھ می, تو میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کام کریں کہ آپ کلاس میں پوچھ لیں تاکہ وہ کلاس میں سب کو بینیفٹ ہو جائے گا کون ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کوشچنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. کوشچنس فرام دی ڈاکٹر عرفان کلاس, یہ تین چیزیں ہو گئی. اور تھرڈ فورتھ جو تھا کہ لاسٹ ٹائم جو ماسٹر والی میں کہانی سنائی تھی یاد آپ کو, اس کا ہم نے کنکلوژن کر لیا تھا کہ کی لرننگس کیا ہیں. تو کی لرننگس فرام مولانا عمران اسٹوری, رائٹ. یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آئیے پہلے اس کو ریپ اپ کر لیں. تو کیا کی لرننگز ہوئی اس کہانی سے؟ جی کہانی یاد ہے؟ انڈے, زمین پہ سونا, یہاں تو کور آئی. کیا کی لرننگ ہے بولیں. اگر آپ نالج گین کرنا چاہتے تو آپ کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے, بجائے آپ اس سے کہ آپ دوسرے پہ منحصر کرو کہ وہ سارا کچھ وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا, نالج آپ تک پہنچا دے گا. آپ کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے گین کرنے کی. تو کیا کہیں گے اس کو کہ یو ہیو ٹو ہیو انیشیٹو, ہے نا. یو ہیو ٹو اسٹرگل ٹو گیٹ ڈاؤن. ہاں, ایک انیشیٹو لینا پڑے گا, ایک آپ کو جو ہے اسٹرگل کرنی پڑے گی. اور کیا لرننگ تھی؟ shoot. Ah, yes. If you don't shoot, it's 100% miss. If you don't shoot, it is a 100% miss. For God's sake, shoot تو کرو یار. کہانی سنا دو ایک, اف یو ڈونٹ شوٹ کر. صبح صبح تو فریش ہو جائیں گے آپ, ہے ناشتہ بھی نہیں کیا کتنے لوگوں نے. اچھا, کہانی یہ ہوئی کہ لاسٹ ایئر میں ملیشیا میں تھا, ہمارا سیشن تھا. تو اس میں لانگ اسٹوری آئی کٹ اٹ شارٹ, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ایک دن جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا. اینی وے وہاں سے میں نکلا تو جو ہے وہ نا ناک سوجی ہوئی, پیشانی سوجی ہوئی, پورے جسم میں تکلیف. تو پھر مجھے فلائٹ لینی تھی کوالالمپور سے دبئی. تو وہ جو ہے تقریباً کوئی 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو یہ جو ایمریٹس ایئر لائنس ہیں, ان کے جو ٹکٹنگ ایجنٹس ہیں, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ if they want under certain conditions they can upgrade you from economy to business class. اور یہ بات مجھے پتا ہے, اور اتحاد ایئر لائنس کے پاس بھی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو کہا ایجنٹ کو کہ کین یو پلیز اپ گریڈ می. کہتی ہے نو. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ تکلیف میں ہوں یار, تو اچھا وہ تو بالکل ہی بستر ہی بن جاتا ہے وہ پورا, تو آرام سے یار سوتے جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ I had an accident and I'm not feeling well.
تو کہتی ہے نو. اور پھر کہتی ہے کہ if you I can upgrade you if you like to pay the difference. اور ڈفرینس کون دے گا؟ تو میں کہا you know I would have felt better and stuff. کہتے ہیں نو. تو میں نے کہا کہ you know if you upgrade me I'll pray for you. تو کہتی ہے even if you pray for me I will not upgrade. تو میرا ٹھیک ہے ناراض تو نہ مطلب دل میں سوچا ناراض تو نہ ہونا چھوڑ دو. That's fine, that's fine, you don't have to worry about it. خیر تو وہ اس نے جلدی کیا بورڈنگ پاس دے دیا. اب ہم گئے. اچھا بتائیے تو میں تو تکلیف میں تھا آرام سے بالکل چل رہا تھا. تو جنہوں نے ٹریول کیا ہوگا میرٹ سے لائن میں تو اس میں ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں اسکائی واک یا جو بھی ہے جا کے لگتا ہے. تو آپ جب رائٹ جاتے ہیں نا تو رائٹ جو ہے وہ اکانومی کلاس ہوتی ہے اور لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا بزنس کلاس ہوتی ہے. خیر میں گیا میں نے دکھایا اپنا بورڈنگ پاس اور جو ہے میں رائٹ میں دائیں لگا. مجھے کہتی نو سر ناٹ دیٹ وے دس وے. وہ جو کہتی ہے فلائٹ اٹینڈنٹ. تو میں نے کہا نہیں یہ تو کہنا نو دس وے. یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی یہ تو بزنس کلاس ہے. پھر جب ہم وہاں پلٹ کے گئے پتہ ہی چلا کہ وہ اس نے اپ گریڈ کر دیا تھا. دعا کر دی میں نے. وہ اپگریڈ ہو چکا تھا اور آرام سے جو ہے نا 7 گھنٹے میں کافی ریسٹڈ میں پہنچا. کہنے کا ویسے یہ تھا کہ بھائی آپ شوٹ تو کریں یار, آپ کو یہ تھوڑی کہ ڈنڈے لے کے پیچھے پڑے. میں دعا کا کہا تھا ٹھیک ہے اب آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. تو کہنے کا ویسے یہ تھا کہ if you don't shoot it's 100% miss. اگر میں ان سے کہتا کہ میں نے یہ کہا تھا نا کہ کیا میں آپ کو وہاں دے جاؤں, وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں پھر بھی منع کر دیتے تو منع ہو جاتی بات. یہ ماشاء اللہ نے ہاں کہہ دیا. ناشتہ بھی ہو گیا, رات کا بھی ہو گیا ہے نا. اچھا اور بتائیں اور کیا لرننگ تھی اس اسٹوری سے؟ ہاں یو ہیو ٹو بی کیوریس اینڈ ایگر ٹو لرن, رائٹ. ایگرنس تو ہو نا, نان وربل کمیونیکیشن بھی تو ہو. اچھا اور بتائیں کیا تھی کی لرننگ, ٹیک اوے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں آئیں. ملیشیا چلے دیکھ. ہاں بولیں. جب آپ کوئی چیز بہت زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ فرسٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ امپاسبل ہے, لیکن جب آپ اس کو اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اٹ از ناٹ ریئلی. کیونکہ ہاں ڈونٹ لیٹ انیشل پرسپشن ڈیٹر یو. شروع میں ہر چیز مشکل ہی لگتی ہے. جب ہم پیکنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں او مائی گاڈ 2 دن کا ٹریک ہے یار, وہاں پہ جانا ہے. تو شروع کرتے ہیں کرتے 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 اور ہم لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ from the master's point of view, was he not eager to share his knowledge? تو جو ماسٹر جو تھے ان کے پاس بھی ایگرنس تھی نا, جو کہ میں نے کہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ واز اے ماسٹر کا. اب ایگرنس کیسے تھی, that he was actually giving those cues کہ دیکھیں اگر آپ میرے گھر آ جائیں تو میں آپ کو 1 گھنٹہ دے دوں گا. یہ تو کیوں انہوں نے دیا تھا, مجھے تھوڑی پتا تھا کہ ایسا بھی پاسبل ہے. He is just giving that cue and he is seeing whether I am going to take it or not. میں نے لے لیا. پھر ان کا یہ کہنا کہ ہاں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ زمین پہ سو جائیں. So this is a way of saying would you like to sleep on the floor? That will make things easier for you and it's going to make things easier for me also. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جائے اور جو وہ جا کے سوئے رات کو پھر اٹھے ہی نہ صبح. بلو سلیمان صاحب جو ہے نا وہ پھر میسج کریں گے جی یا کال کریں سر سوری میں تو صبح تھک گیا تھا میں نہیں آیا. یہاں رہے گا تو پھر تو کہاں جائے گا بھاگ کر, صبح تو پڑھ کے ہی جائے گا بیٹا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے ان کی مینٹل اسکرپٹس یہ تھی, وہ ایگرنس ٹو شیئر ہز نالج. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا پوائنٹ کیا تھا,
मास्टर के का اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آلموسٹ 15 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں یار. ٹھیک ہے میں بچہ تو نہیں تھا لیکن کم از کم ایک ینگ آدمی ہے جس کی کوئی حیثیت ہی زیادہ نہیں ہے, ایک سینئر اسکالر ہے. اس نے جو ہے مجھے نہ صرف یہ کہ گھر میں رکوا بھی لیا, ناشتہ بھی کرا لیا, ساتھ بھی رکھ لیا, اب کمپلیٹ پرفیکٹ اسٹرینجر, نہ کوئی ریفرنس نہ کوئی بندہ مسجد میں ملا وہ آپ کے گھر میں سو جائے گا, وہ بھی یو ایس کر گئے. ہیوملٹی ہے نا. ہم سوچتے ہیں یار یہ تو اتنا سینئر اسکالر ہے یار, یہ تو ہمیں تو ابھی نہیں دیکھیں گے, دیکھنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں ٹائم ہیوملٹی ماشاء اللہ. تو یہ ہے سارا نا جو کی لرننگس ہیں. تو جب ہم بھی کوئی ماسٹرس کے پاس جائیں اور انہیں کنورٹ کریں اپنے مینٹورس میں, ریلیکس, ڈونٹ لیٹ دوز پونیز اسٹاپ یو کہ یار سینئر بندہ ہے ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں. ایسا ہوتا نہیں. ہاں یا تو ماسٹر نہیں ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ ایروگینٹ ہے تو پھر تو ماسٹر ہے ہی نہیں نا. ایروگینٹ آدمی تو اور الٹا آپ کے دماغ کو بھی ڈال دے گا. تو یہ آگے ہماری کی لرننگ فرام دیٹ اسٹوری. ٹھیک ہے, اب میں اپنا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں اور یہ بھی کہ یہ کورس کیسے آیا. میرا نام سلیمان احمد ہے. میں نے ایف ایس سی جو ہے ایبٹآباد پبلک اسکول سے کیا جو کہ بورڈنگ اسکول تھا. اس کے بعد جو ہے میں کراچی چلا گیا, وہاں میں نے NLD انجینئرنگ یونیورسٹی میں شروع کیا بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ. 4 سیمسٹرز میں نے وہاں کیا. میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ اصرار تھا پرٹیکولر والد صاحب کا کہ بھائی آپ US چلے جائیں. تو یہ اسٹرگل چلتی رہی ڈے 1 سے کہ آپ US جائیں, اور میں کہتا تھا میں نہیں جانا ہے. اور جو ہے میرے والد صاحب کو لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ اس بچے کو بھیج دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. اینی وے الٹیمیٹلی کوئی سینئر لوگوں کو پتا چلا تو دے انٹروین, انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ ایک کام کریں, آپ کے والد صاحب کہیں گے آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو میں پھر جو ہے وہاں سے 4 سیمسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد یونیورسٹی نیبراسکا چلا گیا US کے اندر. وہاں سے میں نے 4 سیمسٹر یہاں تھے, 4 سیمسٹر وہاں, اور جو ہے میں نے 92 میں نے گریجویشن کی ود بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ. اس پوائنٹ پہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں PhD کرنا چاہتا تھا. اچھا بہت کلیئر ویژن نہیں تھا, جیسا ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پہ بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ تو میں PhD کروں گا, PhD کرنے کے بعد کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور جو ہے بس اور اسلامک کام میں ٹائم دوں گا. اور اس طرح کہ وہ انجینئرنگ کرنے کے بعد واٹ سارٹ آف اے فیوچر آئی ول کریٹ ٹو دیٹ انجینئرنگ, اس کا کوئی ذہن میں نہیں تھا. کس چیز نے ایگزیکٹلی الیکٹریکل انجینئرنگ کرنی اس کا کوئی ذہن میں نہیں تھا. اچھا تو پھر یہ چونکہ مجھے PhD کرنی تھی تو انڈر گریڈ لیول پہ ہی میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا. الحمدللہ مجھے ریسرچ اپرچونیٹیز مل گئیں. اور جو ہے جیسے گریجویشن ہوئی تو US نیوی کا ایک کانٹریکٹ آیا ہوا تھا. اس پہ میرے پروفیسر نے مجھے آفر کیا کہ آپ اس میں میرے ساتھ کام کریں. اور بڑا سویٹ ڈیل تھی کہ جی US نیوی ول پے فار ٹیویشن, دے ول پے یور اسٹائپینڈ جو ریسرچ اسسٹنٹشپ کے ساتھ آتی ہے, اور جو ہے آپ کا پیپر بھی پبلش ہو جائے گا. تو میرا ایریا جو آف ریسرچ ہے وہ ہے آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹر, یعنی ڈائمنڈ بھی سیمی کنڈکٹر ہے, کیوبک بوران نائٹرائڈ بھی ہے, گیلیم آرسنائڈ بھی ہے, ڈائمنڈ بھی ہے, اور کاربن تو ہے ہی ہے. تو جو ریگولر جو سلیکان ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں, سلیکان کا چیلنج یہ ہے کہ سلیکان جو ہے میلٹس ایٹ اراؤنڈ 400 ڈگری سینٹی گریڈ, ڈائمنڈ میلٹس ایٹ 1200 ڈگری سینٹی گریڈ, کیوبک بوران نائٹرائڈ کوئی 600 پہ ہے, 750 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. تو جو ہے جو ملٹری کمپلیکسز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائمنڈ پہ چپس بنے تاکہ ہائی ٹالرنس ہو ٹیمپریچر. اس میں نے کام کیا الحمدللہ کچھ عرصہ. دین مائی لائف ٹو کٹ ٹرن اس طرح سے ہوا کہ بوسنیا میں جو ہے ایک جنگ ہوئی 92 کے اندر. جیسا دیکھیے پاکستان میں ابھی فلڈ آیا, بہت سے ینگ لوگ گئے اور انہوں نے فلڈ ریلیف میں کام کیا. میرا بیٹا ہے وہ, اس نے بھی ماشاء اللہ 2 ہفتے 10 دن 2 ہفتے اس نے بھی جا کے ٹائم لگایا. تو اسی طرح سے جو ہے
you don't have much responsibility, then you like to actually go forward. تو میں تھا, میرے ساتھ ایک دوست تھا, اس کا نام تھا عباس. تو ہم دو جو ہے ہم گئے اور ہم نے 92 اکتوبر سے لے کر جولائی 93 تک بوسنیا میں والنٹیئر کیا ایز اے ریلیف ورکرز. خیر, it was a very interesting experience because I had never experienced a war situation before. جب میں واپس آیا US, پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں انجینئرنگ کوئٹ کروں گا and I'll dedicate my life to social work, to relief work, to service to the Muslims, humanity whatever. تو پھر میں نے 93 میں واپس آیا. 94 کے شروع میں نے ایک فاؤنڈیشن جوائن کی, اس کا نام تھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. یہ US بیسڈ ایک فاؤنڈیشن تھی جس کا کام یہ تھا کہ جہاں وارز ہوتی تھی مسلم ایریا میں, مسلم امریکن چلاتے تھے, تو وہاں وہ انٹروینشن کرتے تھے. اور اسٹرنگ آف پروجیکٹس فرام میڈیکل پروجیکٹس, ریلیف کیمپس, ریفیوجی کیمپس, اس طرح سے سپلائی دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ میں رہا کچھ عرصہ. پھر ایک اور انسٹیٹیوشن تھا, اس کا نام تھا نصر ٹرسٹ, جو کہ ایک اسپن آف تھا اسی کا. تو تقریباً کوئی 10 سال جو ہے پھر میں نے انٹرنیشنل ریلیف کا کام کیا. اینڈ آئی ورکڈ ان 7 وار ایریاز. اور میرا جو ایکسپرٹیز جو ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز. اگر آپ کسی جنگ کے علاقے میں مجھے زمین دے دیں تو آئی کین الحمدللہ ڈیزائن, اسٹارٹ, کنسٹرکٹ اینڈ مینیج اے میڈیکل فیسلٹی. تو اگر آپ کا ریزیومے یہ ہوگا تو اٹ ول ٹیک یو ا لاٹ آف پلیسز. آئی ٹریولڈ ٹو اوور 30 کنٹریز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو یہ ہے میرا کوئک انٹروڈکشن. ویژن کا خیال کیسے آیا؟ اس طرح سے آیا کہ جب ہم بوسنیا میں تھے تو 92 واز اے ویری بیڈ ایئر ان اے سینس کہ کافی سارے میسیکرز ہو رہے تھے اور جو ہے گاؤں گر رہے تھے, ٹاؤنس گر رہے تھے. اٹ واز ٹیریبل, اٹ واز اے جینوسائیڈ گوئنگ آن. اب ہوتا یہ تھا کہ ہم ایک ایریا میں کام کرتے تھے, وہاں سپلائز لے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور پتہ چلا کہ وہ کس دن وہ ٹاؤن گرا, پھر ادھر کام کیا وہ ٹاؤن گرا. تھا کنٹینیوسلی جو ہے نا, ون آفٹر اٹ واز آلموسٹ ایز اف یو آر فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل. اس پروسیس میں بہت سی لرننگز ہوئی. تو ایک پوائنٹ جو ذہن میں مجھے آیا وہ یہ آیا کہ اگر ایک کاش میں اس جگہ پہ, اگر ہم اس جگہ پہ 20 سال پہلے کچھ کر لیتے, 30 سال پہلے کچھ کر لیتے تو شاید اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا. یعنی جو ہم نے وہاں ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ تو اکثر چیزیں تو میں لوگوں کو بتاتا ہی نہیں, اس لیے کہ تو پیپل ایکچولی گیٹ ٹرامیٹائزڈ. وجہ کہ آپ لوگ کی نیند ہی ہوگی نا رات کو, سارا سلیپ مینجمنٹ آگے پیچھے, تو وہ میں بتاتا ہی نہیں ہوں اس کے ڈیٹیل. بس جو ہے نا, مطلب اپنے ٹائم میں بیگوں کو بھی نہیں بتایا کہ بھائی پوچھتے رہتے ہیں, بابا بتائیں, بچے پوچھتے ہیں بابا یہ بتائیں وہ بتائیں. تو اگر ہم کچھ کام پہلے کر لیتے تو یہ نہ ہوتا. تو آئی واز ہٹ بائی دی ایبسنس آف ویژنس. کہ لانگ ٹرم ویژن نہیں ہوتے تو کیا ہوتا. دیٹ ٹریگرڈ دیٹ انٹرسٹ ان ویژنس. جب میں واپس US آیا تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی کہ ویژن ہوتے کیا ہیں, یہ لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہوتی ہے. ویسٹرن کتاب ٹیکنیکلی تو آئی ایم اے سائنٹسٹ رائٹ. اور جو ہے پھر واپس آنے کے بعد بھی میں نے کچھ عرصہ US ایئر فورس کے ساتھ کام کیا, پھر کام وہاں پبلش بھی ہوا ہے. پھر جب میں ریسرچ کرنا شروع کی, اور پھر ایک تو ریسرچ کرنا شروع کی ویسٹرن سورسز سے, پھر کیا ہوا کہ آئی واز آلموسٹ اٹ بیکیم اے نیڈ فار می ٹو لک ان ٹو ہسٹری. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں, ایک دن آپ گئے گھوم پھر کے آ گئے وہ تو الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ کرنا ہو تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے نا کہ یہ علاقہ کیا ہے, یہاں جنگ کیوں ہو رہی ہے, کون لوگ ہیں, چکر کیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس پروجیکٹ تھا, آیا تھا کہ تاجکستان میں وار تھی اور ایک TB سینیٹوریم تھا بچوں کا کہ جو کہ فرنٹ لائن پہ آ گیا. اس ٹاؤن کا نام تھا کوفر نیون. اب وہ ٹاؤن فرنٹ لائن پہ وہ آیا ہوا ہے. اب پروجیکٹ کیا تھا کہ اس TB سینیٹوریم کو موو کرنا ہے انٹو دا کیپٹل دوشنبے, اور سب بچوں کو موو کرنا ہے. اب اگر آپ اس جگہ پہ جائیں گے تو پہلے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ تاجکستان ہے کیا بلا, کیوں لوگ لڑ رہے ہیں, کون ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں غلط جگہ پہ پہنچ جائیں, پھر جیوگرافی کیا ہے, ایریا کیا ہے. تو اگر آپ کو کسی ایریا کے بارے میں سمجھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ دا ہسٹری آف دیٹ ریجن. تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان, اف یو انڈرسٹینڈ ہو یو آر, یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہسٹری. کہ آپ کے ابا کیا کرتے تھے, آپ کے فادرز کیا کرتے تھے, یہ ریجن کیا تھا, کون تھا.
then only you'll be able to understand. اب جب میں نے ہسٹری پڑھنا شروع کی الیکٹرومیگنیٹک تھیوری اور میتھمیٹکس میں اتنے پھنسے ہوئے تھے بالکل ہی ٹنل ویژن ہو جاتا نا آدمی کا ایک جگہ پھنستا ہے. خیر جب ہسٹری پڑھنا شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ او مائی گاڈ اسلامک ہسٹری کے اندر تو بہت پاورفل فریم ورکس ہیں ویژننگ کے اور اسٹریٹجی کے کتابوں میں. اور جو ہے میرے ذہن میں یہ پونی تھا, یہ مسکنسپشن تھا کہ جس طرح سے ویسٹ ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے ہے اس طرح سے ہر چیز میں آگے ہوگا. میرے ذہن میں یہ تھا کیونکہ ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا. تو وہاں مجھے کانٹراسٹ ملا الٹا. وہاں جب میں دونوں کو کمپیئر کر پتا چلا کہ او مائی گاڈ جو ہمارے ویژنس کے اور اسٹریٹجی کے جو فریم ورکس اسلامک فریم ورکس ہیں وہ تو بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. جیسے فائنانس اکنامکس کے بھی بہت ایڈوانس ہیں, ہمارے اسلامی بینکنگ کے بہت ایڈوانس فریم ورکس ہیں, اس طرح سے اس کے بھی ہیں. تو وہاں سے پھر ایک کویسٹ شروع ہوئی انٹو ویژنس. پھر کیا ہوا mid 90s میں جس فاؤنڈیشن کا میں کام کرتا تھا اس میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا چلو ایک ویژننگ پروسیس کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن کو. تو ایک ہم نے پروسیس کیا. اس پروسیس کا نتیجہ یہ ہوا کہ our foundation became phenomenally successful. It became one of the largest Muslim not-for-profit charitable institutions in the world. We started raising millions of dollars and we were working 8 to 10 countries. There is nothing that sells like success. جو سکسیزفل آدمی ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پتہ ہے صبح اٹھ کے نا کان یوں ہو جاؤ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, تو سب کو یوں کریں. یہ سائیکالوجی. اب لوگ ہمارے پاس آنے لگے کہ یار آپ اتنے سکسیزفل ہو گئی آپ کا انسٹیٹیوشن, کیا ہے اس کا راز ہے, ویژن ڈیولپ کرنا چاہیے. تو mid 90s سے ہی we started helping other institutions think about vision. اور اس میں بہت ہی crude فریم ورک تھا. پھر ہم نے اس کو پڑھانا شروع کیا, شیئر کرنا شروع کیا پھر پروجیکٹس کے اوپر. I was very lucky I had so many places where I can apply what I was learning, right? کیونکہ ایک ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل جگہوں پہ جنگوں میں ہم انوالو تھے. تو پتا چلا کہ جی چشمہ میں بھی جنگ ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے, تو دو جگہ ایک ساتھ کرائسس چل رہا ہے. افغانستان میں بھی ہو رہا ہے کام. تو یہ چلتا ہے. پھر یہ ہوا کہ 2001 اس سے سارا ریلیف کا سیناریو چینج ہو گیا. وی آر ریزنگ فنڈس فرام US, کینیڈا, مڈل ایسٹ فار ایگزامپل. وہ فنڈ ریزنگ ایشو ہو گیا, فلانا ہر چیز چینج ہو گئی. میں اس نتیجے پہنچا کہ اب ریلیف کے پلیٹ فارم سے میں جو ہے وہ سروس نہیں دے سکوں گا. تو اب جو ہے ماشاء اللہ سے 30 ملکوں کا سفر ہے, اتنا زیادہ ایکسپیرینس اللہ نے دیا ہے. ظاہر بات ہے anybody who would have traveled the way I have traveled would have learned. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, وہ ٹریولنگ ہے, وہ ایکسپیرینسز ہیں, وہ سارا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نالج دی ہے اس کو مجھے ٹرانسفر کرنا چاہیے پرٹیکولرلی مسلمانوں کو, ان جنرلی دنیا کو. تو بجائے اس کے کہ میں کوئی نئی چیز نیا انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کروں, اگر پہلے سے انسٹیٹیوشن سیٹ اپ ہوئے ہیں تو اس کو ریفائن نہ کر دوں. اگر میں ایک ہاسپٹل سیٹ اپ کرتا ہوں, ایک ہاسپٹل ہوگا, اگر 100 ہاسپٹلس ہیں اور ان کے ہم پروسیسز کو ریفائن کر دیں گے تو دیٹس مچ بیٹر, دیٹس اے مور ملٹیپلائر افیکٹ. تو یہ سوچ کر دین آئی سیٹ اپ دس انسٹیٹیوشن کالڈ ٹائم لینڈر. یہ اس کی کہانی یہ ہے. اور ہم لوگ پچھلے 9 سال سے پڑھاتے آ رہے ہیں, 16-17 ہزار لوگ یہ کورس کر چکے ہیں. کوئی 8-10 ملکوں میں ہم ٹریننگ کروا چکے ہیں. اور جو ہے کل شام کو دبئی میں ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. پھر جو ہے وہ سنڈے کو ابو ظہبی میں ایڈ گیس وچ از دا نیشنل گیس کمپنی آف UAE, نیشنل گیس کمپنی کہتے ہیں, لیکویفیکیشن کمپنی ہے. وہ گیس فیلڈ سے گیس لیتے ہیں اور پھر فرائی کرتے ہیں. ویری ہیوج گروپ. تو ان کے ساتھ ہمارا 2 سال کا ٹریننگ کانٹریکٹ ہے, تو ان کی ٹریننگ سیٹرڈے کو شروع ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہے ایک کوئک بیک گراؤنڈ میرا, اور یہ ویژنس کا کیسے آیا. So I'm not teaching you something that I've just taken maybe from 1 or 2 books. What I'm teaching you is the lesson of my life. پچھلے تقریباً آپ دیکھیں نا کہ آلموسٹ 19 سال سے جو ہے I've been working on this area. 19 years سوچنا, ریفلیکٹ کرنا. I've been very lucky جیسے ڈاکٹر ذیشان ہیں, سارے پروفیسرز ہیں, they came on board. They started to refine the material. Dr. Irfan has helped a lot, Dr. ذیشان has helped a lot, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ہمارے ٹائم میں فیملی مینی پیپل ہیو ڈن ورک شاپس کے اندر. We have got over maybe 300 to 400 ulama who have taken our sessions.
وہ آتے ہیں, پھر وہ ہیلپ کرتے ہیں, پھر وہ پچنگ کرتے ہیں. اٹس اے گروپ ایفرٹ, اٹس ناٹ می الون, اٹس اے ہول گروپ آف پیپل پچنگ ان. اسی طرح سے لاسٹ سیمسٹر میں جو آپ کے اسٹوڈنٹس نے پروجیکٹس کیے, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے نا آپ صرف گریڈ کے لیے مت کریں, ڈونٹ سیل یور سیلف شارٹ, صرف گریڈ کا سوچ کے مت کریں. آپ یہ سوچ کریں کہ یو آر ایکچولی کانٹریبیوٹنگ ٹو نالج, اور یہ جو نالج آپ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں دس از گوئنگ ٹو گو ٹو ملینز آف پیپل. مارک مائی ورڈز, اگر ابھی ہمارا ایکسس جو ہے وہ ہزاروں تک ہے تو یہ ایکسس جو ہے نا ملینز تک ہونے والا ہے. فار ایگزامپل آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ جو پونی ہے نا اس کے لیے ایک ایسے ہے جو کہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے تقدیر کے اوپر. I've read a few essays about تقدیر, لیکن اس سے بہترین ایسے جو ہے نا میں نے زندگی میں نہیں پڑھا. It's just a masterpiece. بلکہ جب میں نے پڑھا تو میں ایک صاحب سے کہا جو اس کو جانتے ہیں کہ پلیز آپ جائیں ان کا ہاتھ چومیں میری طرف سے, کہیں کہ بھائی واو واٹ اے فینومنل ورک. چھوٹا سا ایسے. اب جو ہے ہم نے پروجیکٹ دیا لاسٹ ٹائم کہ بھائی اس کی ٹرانسلیشن, اب آسان کام نہیں, ٹرانسلیشن ہوئی نہیں انگلش کے اندر, اینڈ یو ول بی ہیپی اینڈ سرپرائز ٹو نو کہ وہ ٹرانسلیشن ہو گئی. ابھی آپ ہی کے تو ایک گروپ نے کیے نا, اب آپ دیکھیں اب ہوگا کیا, ابھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, پھر اس کو اسکالر سے بھی چیک کروا دیا, پھر ہم جا کے ان سے پرمیشن لی, انہوں نے کہا اچھا یہ ٹرانسلیشن ہمیں دیں, ہم اس کو پبلش کرتے ہیں اپنی طرف سے. آئی ایم پلاننگ ٹو پبلش اٹ فرام ٹائم لینڈرز آلسو بٹ ویری ہائی کوالٹی فارمیٹ. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بچے ہیں بیچارے بچوں جو بھی ہیں افیرہ مجید, ماہین, نمرہ, اب یہ لوگ کام تو کر گئے لیکن اب ان کا جو کام جو ہے جس گوئنگ ٹو گو ٹو ملینز آف پیپل. وہ آپ کو پتا کاپی رائٹ پرمیشن تو ہم دیتے ہیں کھل کر, پھر صاحب اپلوڈ ہو جائے گا ہماری ویب سائٹ پہ, وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ بھی جو پروجیکٹس کر رہے ہیں اتنی محنت میں نے کی ہے اس کے ٹائٹل سلیکٹ کرنے کہ آل آف دیز پروجیکٹس ایکچولی کنیکٹ ٹو سم bigger picture, you see, or you would like to get some of these published in international journals and stuff like this, so you are going to actually be contributing to a whole body of knowledge that is going around. اب بات سمجھ رہے ہیں کیا چاہتے, تو اب جو پروجیکٹس آپ کرنے والے ہیں تو اس کو اس طرح سے سوچیں کہ اس سے whole bigger picture اور اس میں آپ contribute کریں. تو یہ تھا میرا انٹروڈکشن. میں یہاں I know it's not very long but I think it's sufficient. کوئی کوشچن تو نہیں میرے انٹروڈکشن, اب اور کلیئرٹی آ گئی, آپ کو سمجھ آ گئی؟ شوق ہو گیا نا اس بندے نے, کہا کہ آپ کہاں جاب کرتے تھے, اور اس میں پتہ نہیں ہے, مطلب غلطی ہو گئی اس میں. سر آپ نے کوئی انٹروڈکشن نہیں کروایا, تو ہو سکتا چلو نے پک اپ کر لیا ہو ادھر سے ادھر سے. کوئی کوشچن ہے میرے انٹروڈکشن کے اوپر بفور آئی پروسیڈ؟ کلیئر؟ آئیے, تو یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. آئیے تھرڈ پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. ہاں میں بتانا بھول جاؤں گا پھر. I've written a book on my travel experiences, my experiences in these war areas. کا نام ہے The Embattled Innocence. اب unfortunately this is out of print, مطلب سیکنڈ ایڈیشن ہے وہ بھی پرنٹ, سوری میرے پاس نہیں, کاپیز نہیں ہے, یہ میں ڈاکٹر ذیشانی کاپی لے کے آئے. البتہ یہ کہ جب بھی پرنٹ ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہو جائے گی کدھر سے. البتہ اس کا پورا کا پورا جو ہے PDF ورژن جو ہے نا وہ ہماری ویب سائٹ پہ bandmakers.com, تو آپ جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں. It might not be a bad idea for you to read it. تو شاید اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے نا تو آپ کو میری باتیں اور زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی, یہ تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ کو لیکچر میں میرے اتنا سمجھ آ رہا ہے نا کہ اس کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو اتنا سمجھ آنا شروع ہو جائے گا, because you will start to understand کہ میں where am I coming from. میلکم ایکس جو آپ کا ریڈنگ کے اندر ہے اس کتاب میں اٹس اے فینومنل بک, وہ اپنی لائف اسٹوری لکھتا ہے میلکم ایکس. اور جب کتاب 70-80% ہوتی ہے یا 70% ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی 80% کہتا ہے کہ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو شیئر دا میسج دیٹ آئی ہیو. یہ کہتا ہے کہ دیکھیں, وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاسٹ ہے اٹ از ویری پینفل, یو نو کرمنل تھا, جیل ہو گئی, جیل میں رہا, یو نو, تو سنگ اٹ از ویری پینفل فار می ٹو ٹیل یو اباؤٹ مائی پاسٹ, بٹ آئی ہیو سیڈ آل آف دیز تھنگس بیکاز ناؤ you will understand what I'm going to say. اب سمجھ آئے گا آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کا وہ پورا بیس جو ہے نا پھر وہ کانٹیکسٹ کریٹ کرتا ہے کہ اس کا ہر جملہ جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے 100 پیجز, میری آڈینس ہے بھی نہیں, US میں پبلش ہوئی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے,
تو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو میری بات بھی زیادہ اچھی کلیئرلی سمجھنے ہو جائے گی کہ سلیمان صاحب کہنا چاہتا ہے. ساتھ ساتھ اس کا ایک سیکشن تو ویسے بھی آپ کے ریڈنگس میں ہے, سینٹرل ایشین اسٹوریز, تو وہ ایک بار 2 کام ہو جائیں گے آپ کے. ٹھیک ہے. کسی کا وہ چھوٹی سی کتاب ہے, میں نے کہا 6 سال لگے لکھنے. کتاب تو بہت چھوٹی سی, ٹائم بہت لگا ہے. بیٹل انسنس, اس میں بالکنس کے ہیں کچھ ایسیز, بوسنیا کروشیا کے ہیں. اس کے اندر جو ہے سینٹرل ایشیا میننگ, چچنیا ہے, آذربائیجان ہے, راجستھان کا ہے, افغانستان کے جو ایکسپیرینس ہے سب. تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا, آل کلیئر. آگے چلیں. اب آ جاتے ہیں آل از فیٹ. تو جو 3 کی پونیز تھے وہ یہ تھے کہ ہم ویژن ہمیں نہیں چاہیے, ڈونٹ نیڈ اے ویژن. اس نے کوئی یہ تھا کہ آل از فائن, سب ٹھیک ہے یار, کیا ضرورت ہے ویژن کی, تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کر دیا ہے. دوسرا پونی یہ تھا کہ جی دیکھ لیں گے, we'll cross the bridge when it comes. یہ بھی خطرناک پونی ہے, سمجھے نا. تھرڈ پونی یہ ہے کہ کیا سلیمان صاحب آپ لوگ کیا باتیں کریں ویژنس کی, یہ پکچر آف دا فیوچر ہونی چاہیے, وہ پکچر آف دا فیوچر ہونی چاہیے. بھائی ہوگا وہ جو لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے. آپ کی پلاننگ سے کیا ہوگا؟ خاموشی سے یار جو سمجھ آتا ہے کرتے چلے جاؤ, بس انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. ایک سال سے میں نے کہا کہ یار بڑا اچھا ہوتا کہ ہم پہلے مل لیتے. کہتے ہیں سلیمان صاحب ابھی ملنا جو ہے دکھاوا. واٹ ایف ابھی ملنا غلط تھا؟ آپ کو یہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا. نہیں یار میں کیا کروں, یہ تو لکھا ہوا تھا, تو صبر کر لو نا. آپ ان کو چھیڑنا چاہیے. نہیں ایسا نہیں بول, دیکھو دکھاؤ. یہ ہے نا, یہ چل رہا ہے پونی, اور بہت سے لوگ تو آپ کی جان پہ آ جائیں گے. یہ کس نے ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا وہ ایک شعر ہے کہ جی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. کہ کوئی انسان اپنی موت سے اس کو پتا نہیں ہے, 100 سال کا سامان کر کے بیٹھا ہوا ہے, کل کا پتا نہیں ہے. یار یہ کس مولوی صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ 75 گھر کا ویژن ہونا چاہیے. یہ باتیں ہمیں سننے والے ہیں, اس کے سارے میں آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں, جس طرح سے آپ کے اوپر آئیں گی مصیبتیں, جواب یہ باتیں کریں. بیٹا لگتا ہے کہ بہت گرمی چڑھ گئی ہے, ڈینگی تو نہیں ہو گیا, سو جاؤ. تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی جو تقدیر کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہم اتنا پڑھایا جاتا ہے. یا مجھے تو نہیں یاد کہ میرے کریکولم میں جو ہے کوئی تصویر کے اوپر کوئی سیکشن ہو کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ یہ ایلیمنٹ ہے اسلام کا یا ریلیجن کا کہ اس پہ کوئی کریکولم کے اندر پڑھایا گیا. آپ کے کسی کریکولم میں ہے کہیں؟ نہیں ہے نا, میرے پہ بات بھی نہیں. اچھا ہوتا کیا جب نہیں پڑھایا جاتا تو ہم, اچھا چونکہ ہم جاتے بھی نہیں کوئی اسلامک انسٹیٹیوشن کے اندر, میرے پاس تو یعنی انفارچونیٹلی آئی نیور وینٹ ٹو اینی فارمل اسلامک ٹریننگ اور اینی تھنگ. اب کیا ادھر سے سنا ادھر سے سنا, یہ کیا وہ کیا, 2-3 قرآن کی آیتیں پڑھ لی, اب جو ہے وہ ایک بنا لیا ذہن کے اندر. اب بھی اتنی امپورٹنٹ وہ ہے پیراڈائم ہے, اب اس پہ ڈیسیجن میکنگ ہونا شروع ہو گئی, پھر اس میں بلڈ کرنا شروع کر دی چیزوں. اس لیے آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ اس کا کیا ہے اور جو ہے اس کا کیا انٹرپلے ہے ویژنس کے ساتھ. بہت کریٹیکل ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلامک, اچھا اس میں ہم نے یہ کیا کہ جو بیسک سمپل سا ایک جو آپ کے سامنے پروسیس میں رکھوں گا کنسلٹیشن اسکالرز نے اسٹارٹ کرتے, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی مجھ سے کہا کہ دیکھیں اتنا آپ پڑھا دیا کریں, یہ سفیشینٹ ہے. اگر اس سے زیادہ کوشچنس ہوں تو آپ جو ہے کسی اسکالر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ول ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ جو ہے نا آپ یہ لیں اور اس کو پڑھیں. تو مجھے ٹی اے سے بتایا کہ ہم میک دس اویلیبل, 40 روپیز کا ہے. تو نیکسٹ کلاس یا اس کے اگلی کلاس تک ہم کراچی سے یا کہیں سے منگوا لیں گے کچھ کاپیز, جو لوگ لینا چاہتے ہیں اس کو لے لیں. اور یہ جو انگلش کا ہے اس کو ایک دفعہ ریویو کرنا ہے میں نے, اور پھر اس کو ہم جو ہے اپلوڈ کر دیں انگلش کا. تو ایٹ لیسٹ یو ول ہیو ایکسیس ٹو دس ڈاکیومنٹ. کتنے لوگ اس کو لینا چاہیں گے؟
واہ ایک آئیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے ول ہیو ایمپل کاپیز اور یہ آپ کو دے دیں گے پھر آگے چل کے میں یہ اس کی پرمیشن لینے کی کوشش کروں گا کیونکہ آئی کین اپلوڈ دا ٹرانسلیشن آئی کین ناٹ اپلوڈ دیٹ ٹیکنیکلی تو اس کی پرمیشن بھی لے لوں گا تو اللہ کرے وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیں کیونکہ کبھی تو نہیں ہو سکے گا. تو نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا ہے کہ اگر اور زیادہ کوشچنز ہیں کم ٹو می گو ٹو اسکالر وٹ ایور لیکن بیسک سمجھنے کے لیے یہ ہے جس کو آپ اوروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. قدر جو ہے قدر جو لفظ ہے ہم کہتے ہیں تقدیر قدر فیٹ ہاں اور اردو میں ہم کہتے ہیں مقدر یہ سارے ورڈس ہیں. قدر یا تقدیر کا مطلب یہ ہے دا پرائر نالج آف اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرائر نالج یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج میں ہے. ایوری تھنگ از ان دی نالج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. نتھنگ از بیونڈ ہز نالج آؤٹ آف دا اسکوپ آف ہز نالج. آپ کچھ بھی کرنے والے ہیں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں قدر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس سب کی سب نالج کو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر. ایوری تھنگ از ریٹن. اور آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ مائی گاڈ دا ابلٹی ٹو نو ایوری تھنگ اینڈ دی فیکٹ دیٹ ایوری تھنگ از ریٹن اینڈ دا فیکٹ نتھنگ ول گو اگینسٹ واٹ از بین ریٹن دیٹ ٹیلز یو کہ کتنی پاورفل نالج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی اگر میں یوں کرتا ہوں تو آج سے جو ہے نا لاکھوں سال پہلے جو ہے نا یہ لکھا ہوا تھا کہ پاس کہ سلیمان جو ہے نا یہ بالکل یوں کرے لکھا ہوا اور کس سیکنڈ پہ کرے گا کس فریکشن سیکنڈ پہ کرے گا یہ کتنے ہائٹ پہ جائے گا کتنی ہائٹ سے گھومے گا اور کتنے ریولیوشن ہے کہ آ کے اس کے ہاتھ میں گرے گا یہ نیچے گر جائے گا. That's all is written. واو. لیکن ایسا خیال رکھیں کہ جو تقدیر ہے جو قدر ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک جو ہے یعنی یہ ساری پری ریٹن ہے نا ایوری تھنگ از پری ریٹن پرائر نالج از پری ریٹن. تو یہ جو تقدیر ہے جو پرائر نالج ہے پری ریٹن ہے یہ اب دو طرح کی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں پری ڈیسٹنڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں ناٹ پری ڈیسٹنڈ. میں نہیں سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ اگر یہ کانسیپٹ آج آپ سمجھ گئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے تو بہت سے لوگوں کی لائف میں نا آج ہی ریولیوشن آ جائے گا. آج ہی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ٹل دی اینڈ آف دی سیمسٹر. گریڈ اچھا ہے پھر ہے وہ تو سیکنڈری ہے آپ کو لائف میں چینج آ جائے گا. غلطی کیا ہے کہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں پری ریٹن کو اور پری ڈیسٹینیشن. میں خود کنفیوز کرتا تھا. وی کین سم ٹائم ڈو ناٹ سی دا ڈفرنس کہ پری ریٹن اور پری ڈیسٹینیشن میں فرق کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو پری ریٹن ہے اور پری ڈیسٹینڈ ہے. جو پری ڈیسٹینڈ چیز ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے نو چوائس. یو ہیو نو چوائس واٹس ایور. دس از پری ڈیسٹینڈ. اور جو ناٹ پری ڈیسٹینڈ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے. جس کو اس کتاب میں بڑا بیوٹیفل لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی کسب. یعنی آپ کے پاس ایک لمیٹڈ چوائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. ایگزامپلس کیا ہوں گے پری ڈیسٹنڈ اور نان پری ڈیسٹنڈ کی. فار ایگزامپل کلر آف یور آئیز از پری ڈیسٹنڈ اینڈ از پری ریٹن آف کورس اینڈ پری ڈیسٹنڈ یو ہیو ایبسولوٹ نو چوائس. آپ کی آنکھوں میں جو کلر ہے وہ ہے. آپ نے نہ اس کے لیے کوشش کی نہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا. اب ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کی نا آنکھیں جو ہے نا وہ بلوئش کلر کی. اب سب بیٹھ کے سوچیں گے یہ کہاں سے آئیں گے. میں نے پوچھا کہیں سے جین چلی آ رہی ہوگی. پتہ چلا کہ ہاں جی وہ اس کی میں سسر صاحب کے فیملی جو ہے بیکاز دے آر فرام اوریجن فرام مزار شریف افغانستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے آج سے 100 سال پہلے. پتا نہیں کہاں کب آئے. ان کی فیملیز میں ٹھیک ہے پیچھے.
تو اب آ گئی. اب کسی بچے کی نہیں ہے ماشاء اللہ, تمہاری نہیں ہے, لیکن اس کی ہے, وہ اس کا وہ شیڈ ہے, بلوئش شیڈ ہے. کلر آف یور آئیز. پھر کیا کہ جناب آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں آپ ہی کا خوشبو. فار ایگزامپل اگر سپوز کریں خوشبو کی ڈیتھ لکھی بھی ہو کل 8:40 پہ, اللہ نہ کرے لیکن مثال دے رہا ہوں, دل پہ نہ, تو 8:40 پہ خوشبو جو ہے وہ لیٹ خوشبو ہو جائیں گی. اب چاہے یوں ہو چھپ جائیں جا کر کسی قلعے کے اندر, ایک پہلے ڈاکٹر بٹھا لیں, مانیٹر لگا لیں کہ جی ہر چیز سیٹ کر لیں, خوشبو جاری اگر ہے. اب بات سمجھ گئے نا, شک تو نہیں, جو ٹائم دکھا ہوا اس کو. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا پری ڈیسٹنڈ ہیں. اسی طرح سے کوئی چوٹ لگنا, کوئی کلیمٹی اس طرح سے آنا, کوئی ایڈورسٹی آنا, یہ سب کی سب چیزیں. آپ گئے, آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ نہ کرے, تھکا, وہی بس لکھا ہوا تھا, قدر اللہ لکھا ہوا تھا. ٹانگ ٹوٹنی ہے اس سیکنڈ, وہ ٹوٹے گی, کچھ نہیں کر سکتے, لکھا ہوا. ہاں جو چیزیں ناٹ پری ڈیسٹنڈ ہیں اس میں کیا ہوگا, نماز, روزہ, آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا, یو ہٹ somebody, ایسی چیزیں. اس میں اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, ہاؤ ڈو نو کہ کیا پری ڈیسٹنڈ ہے کیا ناٹ پری ڈیسٹنڈ ہے. لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا وہ یہاں آتی ہے, اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے قیامت میں وہ یہاں آئے گا. اور نماز پڑھی کیوں نہیں پڑھی, آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا کیوں نہیں کیا, آپ نے اس ٹائم اٹھایا کیوں نہیں اٹھایا, آپ کلاس میں آئے نہیں آئے, لیٹ آئے جلدی آئے, یہ سارا یہاں آ سکتا ہے, آئے گا. اب سوال ایک کیا ہے کہ اگر یہ پرائر نالج میں ہے اور پہلے پری ریٹن ہے, اس میں ہماری لمیٹڈ چوائس کیسی ہے. اگر یہ لکھا ہوا پہلے سے کہ جناب کوئی بگ صاحبہ آج صبح فجر کے بعد سو جائیں گی, تو اس میں میرا کیا پوچھ رہا لکھا ہوا تھا. اس کا جواب یہ ہے, ہمارے شیخ جمال ہوا کرتے شکاگو میں, تھوڑے سے سمجھایا کہ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پری ریٹن کیا ہوا ہے, وہ پری ریٹن کیا ہوا ہے اپنی پرائر نالج کی بیسس کے اوپر. اب میں کہتا ہوں زید اپنے فری ول سے ہاتھ لگاؤ, چلو رائٹ یا لیفٹ کسی سے ہاتھ لگاؤ, لیفٹ سے ہاتھ لگا لیا, یہاں کیا لکھا ہوا ہوگا, لیفٹ. لیکن یہ پہلے سے لکھا ہونے کی وجہ سے ان کی فری چوائس پہ امپیکٹ ہوا نہیں ہوا. دیٹ از ہاؤ دس ایریا از ریٹن. ہاں اب وہ چوائس کس لیول کی ہے, بہت زیادہ ہے بہت کم ہے, اسے ایگزیکٹلی لوگوں کو نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹ چوائس ہے, اور اسی چوائس کی وجہ سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو اگر کوئی جہنم میں اللہ نہ کرے چلا جاتا ہے تو وہ اس لیے چلا جاتا ہے کہ اس کو جو اللہ نے چوائس دی تھی اس نے اس کو غلط استعمال کیا, اور کوئی آدمی کو اگر ریوارڈ ملتا ہے مرنے کے بعد وہ اس لیے ملے گا کہ اس کے پاس ایک چوائس تھی, اس نے صحیح استعمال کیا. اگر یہ چیز کے اندر ہماری چوائس ہوتی ہی نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے نا. واٹس دا پوائنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, جو آپ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ خوش بخ جو ہے پنجہ مار دیں گی ناظم کو فار ایگزامپل, تو پھر آپ کیوں اس بیچاری کو پکڑ رہے ہیں نا. یہ فالو رہا صحیح از دا پوائنٹ ہے بھائی. Sir, my question is that if there are things which are not predestined and that you are establishing the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has prior knowledge of everything and He knows what you're going to do anyway, so what is the point of testing that? Matlab, sahi hai, you have the choice, but He knows what you're going to do. Right? Matlab, if you're establishing this, His knowledge is infinite, so He knows the choice that you're going to take.
even though there is a free choice. So, why is Allah subhanahu wa ta'ala punishing or rewarding you on that choice when He knows that you're going to do it? اس لیے کہ His knowledge of what you're going to do is not impacting on your choice. You're still taking your free choice. اگر آپ نے صحیح کیا تو آپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے, غلط کیا تو آپ کو پنش کرنا چاہیے. Him having the prior knowledge is not impacting your choice. You are being actually rewarded or punished on your choice. Simple as that. اگر میں اس کو کہہ دوں مٹھو عزیر کو, اب مٹھو کو لفظ اپوزٹ ہوتا ہے بلو کے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا بلو تو سمجھتے ہیں نا, بلو پنا, بلوازم. مٹھو ہوتا ہے ایگزیکٹلی اپوزٹ. ٹھیک ہے, احمد مٹھو تھے نا. تو اگر یہ مٹھو عزیر ہیں اور میں ان سے کہوں دیکھو رائٹ ہینڈ ٹچ کرو گے نا تو ریوارڈ کرو, لیفٹ ہینڈ ٹچ کرو تو جو ہے میں تمہیں پنش کروں گا, اور مجھے پرائر نالج ہے میں لکھ بھی لوں لیفٹ یا رائٹ, تو میں اس لکھنے سے اس چوائس پہ کیا فرق پڑا؟ اگر وہ پھر بھی لیفٹ سے کرتا تو جو بھی پنش چوائس. کنفیوژن کیا آتی ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی has also impacted that choice. That's not right. You have that free choice. And that is why there is an accountability. That is clear. He is not impacting your choice in any way. Obviously, he is the designer of the designers. So he knows that if he is, let's say, giving you a choice that it's completely unbiased. Okay. But even if you take one choice, so what is the point of testing when he already knows what you're going to do anyway? And what is the point of then, punishing or rewarding? Because اچھا point ہے. I don't know if I'm able to explain this to you. Otherwise, you kar lenge if we meet me separately. That choice is only going to materialize when you're going to do it. You could have done it the other way around. وہ تو اس پوائنٹ پہ آپ کا چوائس ہے نا, اس پوائنٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو the person should be allowed to run through that process, right? میں ان سے کہتا ہوں کہ چونکہ مجھے پتا ہے کہ تم لیفٹ سے لگاؤ گے تھپڑا بھی, ارے بھائی وہ کہے گا بھائی وہ موقع تو دو یار. You never even allowed me to exercise my choice. Why are you punishing me beforehand? Let me exercise it and then you punish me. میں بولوں گا نہیں پتا, مجھے پتا ہے فیوچر میں تم یہ کرو گا یا بھی تھپڑا ہے, میں لیفٹ سے لگایا نا, تو آپ بھی مجھ سے کہو گے یار گیو می اے چانس یار. ہم نہیں کہتے ہم دنیا میں لوگوں سے گیو می اے چانس, گیو می اے چانس ٹو پروو مائی سیلف. دیٹس بیسکلی ہاؤ اٹ گوز. آئی اگر اس کے بعد بھی کوئی کنفیوژن لیٹس رن تھرو پھر دین یو کین کم ٹو می اینڈ ڈسکس اٹ فردر. There was no chance he could have touched it with right hand. Why? Because it was written at it, he will touch it with left hand. نہیں, that written is based on my prior knowledge. میں تو کہا تھا نا, اس نے خود ہی کر بھائی تم نے کس سے لگایا تھا, لیفٹ سے, اپنی مرضی سے لیفٹ سے لگایا تھا, میرے کہنے پہ لگایا تھا, آپ کو پتا ہی تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. Was there any chance that he could have touched it with right hand? بالکل, absolutely 100%. He could have touched it with right and then right would have been written here. آپ یہ پوائنٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں. I'm happy that you are asking this question. اس کو تو نہیں پتا نا میں نے کیا لکھا تھا, ان کو تو نہیں پتا نا میں نے کیا لکھا تھا. میں تو اپنی پرائر نالج کی بیس کو دکھا تھا. ان کی چوائس میں امپیکٹ کیا ہوا؟ He could have touched it with right. یہاں کیا لکھا ہوگا پھر؟ But that was written before. وہ written before is based on your prior knowledge. That writing is not impacting his choice. His choice has actually created that. صرف ایشو کیا ہے کہ آپ نے بعد میں لکھنے کے پہلے لکھ لیا. سپوز کریں فار 1 سیکنڈ یہ ٹچ کرتے, اس کے بعد اس کو میں ریکارڈ کرتا. چلو ان کے ٹچ کرنے کے بعد میں ریکارڈ کرتا. میں کیا ریکارڈ کرتا, رائٹ ریکارڈ کرتا, رائٹ سے ٹچ کیا تھا. تو بعد میں رائٹ سے ریکارڈ کرنے کی وجہ سے کیا ان کی چوائس امپیکٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. تو آل آئی ایم سیئنگ از ریکارڈنگ اٹ, انسٹیڈ ریکارڈنگ اٹ آفٹر دا ایونٹ, آئی ایم جسٹ ریکارڈنگ اٹ بفور دا ایونٹ. ریکارڈنگ کی ٹائمنگ چینج ہونے سے, اگر فار ایگزامپل ایک آدمی کہے کہ ریکارڈ کرنے سے امپیکٹ ہو رہی ہے چوائس, وہ تو نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ رائٹ سے ناک کو انگلی لگائیں یا لیفٹ سے لگائیں. آپ نے کہا لیفٹ سے لگایا, میں ریکارڈ کے لیفٹ سے لگایا تھا انہوں نے, تو کیا میں ریکارڈ کرنے سے آپ کی چوائس امپیکٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. تو جب اب میں صرف یہ کر رہا ہوں بیکاز آئی ہیو دا نالج آف ایونٹس, میں اس ریکارڈنگ کو پوسٹ کی بجائے پری کر رہا ہوں, بس دیٹس اٹ. چوائس امپیکٹ نہیں ہو سکتا. واہ ماشاء اللہ, آج تو ایک پورا طوفان ہے ہاتھوں میں یار.
آئیے. Sir, as per the statement you made, like as per what happened, so if a person wants to, like if a person wants to change the way he lives, you can have 360-degree turn in his life, you know, that is also going to be written. But then how can it be like if he's going on a certain path and then decides to change all of a sudden? How can, like, I don't understand कि वो भी written होगा. So like it doesn't make sense to me in the sense that like if it's written, then how is it? I don't know how to put it, but like if a person changes himself completely, then that's written as well. But then how can you be so sure کہ وہ جو change ہوا ہے وہ written نہیں ہے? So I'm able to make my point clear. جو بھی آپ اس کا I understand what you're saying کہ آپ کیا کریں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اور اپنی فری چوائس صحیح طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں. اینڈ ریسٹ ایشورڈ کہ جو آپ کر رہے ہوں گے وہی لکھا ہوا ہوگا. اس کو تو آپ پہ تو کوئی فرق پڑا ہی نہیں نا. آپ کی فری چوائس ہے, آپ اپنی فری چوائس یوز کرتے چلے جائیں. اس ڈسکشن کا مقصد کیا ہے؟ اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فری چوائس نہیں ہے. کیونکہ ہمارے فری چوائس نہیں ہے تو ہم کیوں ویژنز بنا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ویژنز بنانے کے لیے انکریج کیا ہے کہ آپ جاؤ, ویژن بناؤ, پلاننگ کرو, کوشش کرو, آؤٹ کمس کو سوچو. تو ہم تو اس آرگومنٹ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس چوائس ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو پروو دیٹ یو ہیو دا چوائس, دیٹ یو کین میک اے چینج. اب میں تھوڑا سا ایک ڈسکشن اور کرتا ہوں, پھر آپ ایک سیکنڈ اس سے تھوڑی سی اور کلیئرٹی آ جائے گی. KRL خان ریسرچ لیبریٹری ہمارے کلائنٹس. تو KRL کیا کرتی ہے کہ یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر جو کمرشل اس کا یوز ہوتا ہے وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو دے دیتے ہیں. پھر وہ ہمارے نیوکلیئر ریئیکٹرز وغیرہ چلاتے ہیں. جو اس کا ملٹری یوز ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو KRL is just a research body, right? They are supposed to do research on this technology. لیکن ریسرچ کے لیے ان کے پاس اپنے بھی 1 یا 2 نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں. اچھا, اب ہم جو ٹریننگ کر رہے تھے تو KRL کی ہیڈ آف سیفٹی بھی ہمارے سیشن میں تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, اب انہوں نے کوشچن کتنا زبردست تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نیوکلیئر ریئیکٹر پہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو مقدر ہے؟ میں کہا ایکسیڈنٹ ہوگا. میں نے کہا لاس آف لائف اینڈ لمبس ہوگا. میں کہا ہاں, لکھا ہوا تو ہوگا. کیا پھر سیفٹی پریکاشن کا فائدہ؟ جب ہونا ہی ہے تو کیا فرق پڑا؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ اگر آپ نے پریکاشنز لیے ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی اور ایکسیڈنٹ ہوا تو دنیا میں اور آخرت میں آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے پریکاشنز نہیں لیے اور ایکسیڈنٹ ہوا, یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. الکوہول یوز نہیں کر رہے ہیں آپ, جو ہے ایڈوکیٹ پانی بھی لے رہے ہیں آپ, بلڈ پریشر بھی بہت کر رہے ہیں, اور اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کڈنی فیل ہونی ہے تو کسی انفیکشن سے ہو جائے گی. چلو ہو گئی, قدر اللہ, ہو جاتا ہے. لیکن اگر انفیکشن سے کڈنی فیل ہو جائے گی تو یو ول ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, رائٹ؟ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کوسچنڈ. لیکن اگر میں اپنا بلو پنا کروں اور کڈنی فیل ہوئی تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی تم پہ ایک رائٹ ہے, ایک حق ہے. It means if we do not take care of our health, we are going to be held accountable. کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر سکتے ہیں, اللہ کرے کہ نہ کریں, ہم سب سے آمین بولیں. لیکن کل سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں آپ نے زندگی کو ایسا گزارا, کیوں آپ نے اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کیا, کیوں آپ نے جنک فوڈ کھایا, کیوں آپ رات کو جاگتے تھے, پھر کچھ ہوتے تھے, پھر رات کو جاگتے تھے, پھر نہیں سوتے تھے, پھر سو جاتے تھے, پھر سوتے رہتے تھے, پھر جاگتے رہتے تھے. مطلب یہ جو ہے یہ سوال ہو سکتا ہے نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس اے ہول ایشو اکاؤنٹیبلٹی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں کس طرح سے اس کو ابیوز کرتے ہیں. ابیوز کیا ہوتا ہے یہ بتائیں کہ شادی کہاں ہوگی, شادی یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی, یہاں یا یہاں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں یہاں ہونی چاہیے, یہاں ہوگی, کتنے لوگ کہتے ہیں یہاں ہوگی. بیٹا رشتے تو جو ہے نا آسمان میں بنتے ہیں, شادی جو ہے نا وہ یہاں ہوتی ہے, میرج. اب ہوتا کہ ابیوز دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابیوز یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کی شادی وغیرہ کر دی. کیسے کی؟ ہم تو کاؤنسلرز ہیں نا, اور تو دن رات کی کہانیاں آتی.
ملٹیپل والیوم لکھ سکتا ہوں. اچھا اب جو کاؤنسلر جو ہوتے ہیں نا ان کے جو نروس جو ہوتے ہیں نا وہ قوم کی ان کی انگلی جو ہے نا قوم کی نروس سے ہوتی ہے. جو بھی آپ کو کاؤنسلنگ بھی آتا ہے تو ساری انفارمیشن کو دینی پڑتی ہے بیچارے کو کانفیڈینشلی آف کورس. اب کیا کیا کہ لڑکی کی شادی رجا کر دی. کیا سوچا ہاں بھائی اچھا انجینئر ہے خوب پیسے بناتا ہے ڈیفینس میں گھر ہے مرسڈیز چلاتا ہے چلو بیٹی خوش رہو. وہ بھائی وہ یہ سارے کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کمپیشن ہے فورگیونیس ہے انڈرسٹینڈنگ ہے شرافت ہے. وہ بدتمیز تو نہیں ہے تھپڑ تو نہیں مارتا یہ تو چیک نہیں کیا اور ٹک شادی کر دی. اب اس نے جو مارنا پینا شروع کر پرابلم ہو گیا کچھ. اب وہ بچی ہوتی آ رہی کہ ابو ہو گیا پرابلم ہو گیا تو کیا کہتے ہیں بتائیں بیٹی واپس چلے جاؤ رشتے تو آسمان میں بنتے. پھر تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ ایکچولی آ رہا ہے کرسچن ریلیجن سے کیتھولک انڈرسٹینڈنگ سے کہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ میرجز آر میڈ ان ہیون. ٹھیک ہے ان کا ایک سوچ ہے بیکاز میرجز آر میڈ ان ہیون یعنی اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا اسی لیے یو شوڈ ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ڈیورس. تو کیتھولسزم میں ڈیورس نہیں ہے. میک سینس. اگر یہ بلیف ہے تو ڈیورس کیوں ہونی چاہیے؟ جب اللہ کا ایک ڈیسیجن تو آپ ڈیسیجن کے خلاف کرنا چاہتے ہیں یار تو اس لیے ان کا ڈیورس نہیں ہوتی. لیکن یہ ہمارا بلیف نہیں ہے. ہمارا بلیف یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ آپ اپنے لمیٹڈ چوائس سے کرتے ہیں. یو آر اکاؤنٹیبل فار واٹ دا چوائسز دیٹ یو میک. اگر آپ نے اس بچی کی شادی غلط جگہ کر دی ہے بھائی فار گاڈ سیک اس کو ریورس کریں اس کو نکالیں اس مصیبت سے. اس سے پہلے وہ سوسائڈ کرے یا اس کو میاں سوسائڈ کرے دونوں کریں. ایسا ہوتا ہے نا ایسے. تو یہاں ہے اسی لیے ڈیورس کی بھی پرمیشن ہے کہ چلیں ٹھیک ہے غلطی ہو جائے. اس طرح سے یہ کانسیپٹ کو نہیں سمجھنے سے بھی ابیوز ہے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں یار ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ تو یہاں ہونا چاہیے تھا. اگر ہولڈ کریں یار سپوز کریں کہ میں جا کر اللہ نہ کرے کسی جو ہے نا انڈین اسٹار سے شادی کروں اللہ نہ کرے اگر میں ایسی کوئی حرکت کروں تو میرے تو نام بھی یاد ہوتے نہیں. کسی کا نہیں یہ نام نہیں بتایا وہ تو بوڑھی ہو گئی ہے. ہمارے زمانے کی جو تھی نا ہیما مالنی ہوا ہے میں تو کہہ رہی ایسا نہیں کرا. اب جو بھی نام آپ نکالے کوئی ڈیٹیل نہیں پتا کون بیٹے پر میں کر دوں. جیسے میں کروں گا تو سب سے پہلے تو جتنے یہاں لوگ ہیں نا وہ ناراض نہیں ہوتے. مولوی صاحب کچھ پرسنل افیکٹو سے پڑھاتے اتنے افیکٹو ہونا تھا کیا بہت غلط آپ نے کیا اور غلط کنڈیشن رکھ دیا. ڈاکٹر دشان کے بارے میں پریشان ہے اگر میں نے ایسی حرکت کی اور آپ نے مجھ پہ اور آپ نے ہندو سے شادی کر دی یار ہندو سے تو کر ہی نہیں سکتے. چلو اہل کتاب ہوتے کرسچن لڑکی ہوتی جو ہوتی چلو کوئی بات آتی تھی. آپ نے ہندو لڑکی شادی کر دیا اور میں یہ جواب دوں میرجز آر میڈ ان ہیون. رشتے آسمانوں میں بدل جائیں. مجھ سے مت پوچھیں آپ ادب سماج پوچھیں. اگر میں نے دیا تھا تو آپ اسے تکلیف ہو رہی جیلس ہو رہے تو آپ کو دیکھیں کہ کتنا غلط آرگیومنٹ ہے نا. کہ آپ چھوڑیں گے مجھے اس آرگیومنٹ پہ کوئی چھوڑے گا. ایسے آپ مطلب کہنے میں آپ نہیں چھوڑیں گے مولوی آزاد تو چھوڑ دینا وہ تو کہیں گے ادھر الٹا رکھا دیں. تو یہ آرگومنٹ جو ہے نا چلتا نہیں ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے نا یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. تو رول کیا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ویژنس کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں ویژن نہیں اپلائی کر رہے ہم یہاں ویژن اپلائی کر رہے ہیں. وی آر اپلائنگ ویژنس ہیئر. وی ہیو دی چوائس. سنس وی ہیو لمیٹڈ چوائس it is only fair to make that limited choice wise. And the only way or one of the ways to ensure that your limited choice is wise is to connect it to a long-term vision. Simple. اب قرآن میں کیا ہے دیکھیں جب وہ خواب دیکھا عزیز مصر نے اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ تعبیر کیا تھی کہ 7 سال جو ہے وہ فراوانی ہوگی ابنڈنس ہوگا 7 سال قحط ہوگا فیمن ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ایک ویژن ڈیولپ کیا نا. ویژن کیا تھا کہ ویژن ان کا یہ تھا کہ ان 14 سالوں میں کوئی آدمی بھوک سے نہ مرے. یہ ویژن بنایا. اس کے بعد پھر انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ 7 سال غلہ جمع کیا جائے گا اور 7 سال میں خرچ کیا جائے گا.
تو یہ واقعہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک لانگ ٹرم ویژن بنایا جاتا ہے, پھر اس سے اسٹریٹجی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے, تب جا کے ان کا کرنٹ ایئر کا ڈیسیجن جو تھا کہ آپ جمع کرو واز اے وائز ڈیسیجن. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہاں, اور میں کنوینس کر رہا تھا نا میں ویژن میں, ہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ صرف 14 سال کی پلاننگ کی اجازت ہے. میرا دل کیا چاہ رہا تھا بتا نہیں سکتا, خود کھڑے پھینکوں مطلب یار ایک پوری نکال دوسرا آگے. ارے بھائی یہ کہاں اس میں کہا جا رہا ہے, اگر 7 سال کہتا 7 سال فراوانی تھی تو 14 ایئرس ہے نا یار. اگر 8 سال ہوتا 8 سال ہوتا تو 16 ہوتا. بات 14 یا 16 یا 18 کی نہیں ہے, بات اس بات کی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انکریج کر رہے ہیں, قرآن میں واقعہ سنا رہے ہیں کہ بھائی لانگ ٹرم کوئی ویژن تو بناؤ, پھر اس سے اسٹریٹجی نکالو نا یار. I'm living my life on a day-to-day basis. That's really foolish, that's really unwise. آگے تو بتائیں کیا کرنا. تو یہ ہے تھوڑا سا. تو آئیے آپ کوشچن, سوری جن کے میں وہ نہیں رکھ سکا اس کا فیکٹ کہ کون پہلے کون بعد میں, آپ بتائیے. سر ایوری تھنگ از پری ریٹن, تو کانسیپٹ آف دعا وہ کہاں بنایا جائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ دعا سے آپ تصدیق ہوتی ہے. کون سی والی؟ آپ یہاں کریں گے دعا ضرور کریں گے جب یہ ہمیں. ہاں پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا تو دعا بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل دعا کر سکتے ہیں کہ جی اللہ, ہاں نمبر آف کڈس, چلو نمبر آف کڈس اس بھی ڈیسٹن. اب ٹینشن نہیں لیں, جتنے لڑکے اپنے آنے نا لوگ بڑے ٹینشن ہوتے ہیں, یار تو ہو گیا کیا ہوگا, جی ارے بھائی جتنے لڑکے اپنے آئیں گے ٹینشن ہے. اب آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے زیادہ بچے عطا فرمائیں, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ جو ہے مجھے جو ہے پریشانی سے بچائیں. آپ دعا کر سکتے ہیں. تو دعا کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتا ہے تو آپ کو عطا فرما دیتا ہے. اگر وہ نہیں ہے, یہاں کئی چیز ہے لکھی بھی نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے کہ اس دعا کے بدلے میں یہاں سے یہاں کوئی چیز امپروو کر دیں گے. آپ زیادہ بچوں کی دعا کی تو پتہ چلا کہ آپ کی جو ہے نا بیگم اور زیادہ آپ کی موٹی فخر بدار ہو گئی ہے نا. تھرڈ کیا ہوگا, یا کوئی بلا روک دیں گے, پرابلم آنے والا ہوگا وہ روک دیں گے اس طرح سے. اور تھرڈ لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی دعا ہے اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے یا آپ کے مقدر میں نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کے عوض میں کیا کریں گے, قیامت میں آپ کو ریوارڈ دے دیں گے. تو دعا جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب قبول ہو جاتی ہے. تو دعا کرنا فیوٹائل ہو ہی نہیں سکتا. It always has its امپورٹینس. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو یہ بتایا جائے گا قیامت میں کہ یہ جو آپ کو اجر دیا جا رہا ہے یہ ان دعاؤں کی وجہ سے کہ جو میں قبول نہیں کی دنیا میں, تو انسان یہ خواہش کرے گا اے اللہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو اور سارا کے سارا میں یہاں ہو جائے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک سال میں سے کوئی تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آپ کی عمر دراز ہو جائے گی, عمر بڑھ جائے گی. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عمر دراز ہونے کا مطلب کیا ہے. عمر دراز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم آف ڈیتھ بڑھ جائے گا, ٹائم آف ڈیتھ وہ رہے گا, بلکہ بات کیا ہوگی کہ آپ کی عمر میں برکت ہو جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ زیادہ کام کر لیں گے, آپ اپنی زندگی میں زیادہ امپیکٹ کریٹ کر دیں گے. بجائے کہ 2 لوگوں کی لائف کو امپیکٹ کریں, اسے 2000 لوگوں کی لائف آپ کی زندگی سے امپیکٹ ہو جائے. یہ ہو جائے گی عمر درازی کا مطلب, یہ ہوتا ہے. Have I answered your question? آئیے, سوری آپ بتائیں. Not any decision. Some decision. So can someone's choice go against what's being No. Because what is being pre-written is based on his choice. مثال طور پہ good question. آپ سے میں نے کہا رائٹ یا لیفٹ سے کسی چیز کو ٹچ کریں, آپ نے ٹچ کر دیا, پھر میں نے لکھ لیا. آپ کیا نام ہے؟ زویا. زویا نے لیفٹ ہینڈ سے ٹچ کیا. اگر آپ مجھ سے سوال کریں can what I have done go against what's written, تو آپ میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی I wrote what you did.
اگر آپ سے سوال کریں, کاؤنٹر کوشچن کریں, could I have done something that is against what is written? میں کہوں گا میں تو آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں نا. What I'm writing is what you are doing. I'm recording what you are doing. How can that go against that? صرف فرق کیا ہے؟ اس کیس کے اندر میں ریکارڈ کر رہا ہوں پوسٹ ایونٹ, اور اللہ سبحانہ وتعالی بیکاز آف ہز انفینٹ نالج از جسٹ ریکارڈنگ اٹ پری ایونٹ. دیٹس آل, سمپل. بس اگر آپ ایک پوسٹ ریکارڈنگ پری ریکارڈنگ والا کانسیپٹ سمجھ گئے تو ایسا خاصا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن آف کورس اس میں اور بھی انٹرکسیز ہیں تصدیق کے بعد معاملات کے اندر, اور ایک لیول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع فرمائے کہ اس لیول کے بعد مزید بھی آپ ڈسکشن کریں, بیکاز ہم بینگ ہیومن بینگس ہم اس کریٹر کی نالج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی نالج انفینٹ ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ ڈفرینس بٹوین ریلیٹیوٹی اور اسپیشل تھیوری اور ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری اور ریلیٹیوٹی نہیں سمجھا سکتے چھوٹے بچے کو. اسی طرح سے ہم بھی تو اللہ کے سامنے بہت ہی چھوٹے, ایک لیول تک تو ہم اللہ کی حکمت سمجھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب ایک نے اس کا جواب میں نے سے کہا کہ یار آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے یار, کوئی تھوڑے دیر ویٹ کر لینا, مرنے کے بعد پتہ چل ہی جائے گا. اب اتنا جلدی بھی کیا کرنا ہے, تھوڑا کچھ مرنے کے بعد بھی تو چھوٹنے یار. اور ہر چیز آپ کو بھی بتاتا ہوں کتنے دن رہ گئے آپ لوگوں کے بتائیں, 70 سال 80 سال 90 سال, اس سے زیادہ بھی نہیں آپ لوگ اس معاملے میں میکسیمم. آپ کیا کرتے ہیں سال کھینچ لیں گے, اور 80 سال کھینچ لو گے نا, 100 سال کے بعد تو آپ کو بھی تو نہیں چاہیے رہنے کا, وینٹیلیٹر کی آواز اچھی لگتی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 80 سال ہی ہے نا, تو اتنا اوور اینکشس نہیں ہونا چاہیے. 80 سال کے بعد تو پتا چل ہی جائے گا یار, ساری بیچ میں باتیں کہ وہ کیوں ہوا تھا, فلانا کیوں ہوا تھا, you will find many things out, you know. Have I answered your question to some level? Why did we want to make it so it's a choice that you make, it coincides with what you did. No, incorrect. If the choice that you make is in line with what Allah wants you to do, then you will be rewarded. And if the choice you make is against what Allah wants you to do, then you will be punished. Whether it's against Allah's wish or for Allah's wish, both of those things will be written. مثال ایک آدمی سے قتل کرتا ہے, رات دکھا تو وہ بھی تھا, اللہ سبحانہ تو نہیں چاہتا کہ اسے کوئی قتل کرے. Is that clear? I'm happy that you asked. So I agree that your having written down whatever Uzair is going to do does not really have an impact on what Uzair actually did. But then this is the basic distinguishing feature between a man and Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has in unlimited and perfect complete knowledge, whereas the knowledge of humans is not complete and it's limited. Also, Allah subhanahu wa ta'ala has perfect and pre-written prior knowledge. So does that mean that if something related to what she was asking, if something is done which is not, which does not favor the will of Allah, or which is against the will of Allah, will that change the Lawh-e-Mahfuz, something which has already been written in the pre-written knowledge? Will that somehow change? No. Because if we are being punished for something that we do, that was written, which is contrary to what was written in the prior knowledge, that's not possible at all. کیسے پاسبل ہے؟ کیسے پاسبل ہے کہ وہی والی بات میں واپس آتا ہوں کہ آپ نے پھر کوئی عمل کیا, میں نے آپ کو پوسٹ لکھ دیا کہ آپ نے یہ کیا ہے. یہ پاسبل ہے کہ جو میں نے پوسٹ لکھا ہے وہ آپ کے عمل سے ڈفرنٹ ہے, بیکاز آئی ایم ریکارڈنگ واٹ یو آر ڈوئنگ, دیٹس آل. But that's the basic problem, that we as humans, we are deluded. There is a potential for our knowledge to be wrong. What we write down may be incorrect, but what Allah subhanahu wa ta'ala has written is perfect. نہیں, perfect does not mean that whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written is what he will, what he wishes to see happen. That's not the case. What Allah is perfect, اس کیس میں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پرفیکٹلی ریکارڈ اللہ کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو چوائس دے دی اچھے اور برے کام کی. اچھا, اب اللہ نے کہا کہ قتل نہیں کرو. اس ملک میں انفارچونیٹلی لوگ قتل کر دیتے ہیں دوسرے کو. تو اگر کسی نے کسی کو قتل کیا جو کہ اللہ نہیں چاہتے, تو کیا وہ Lawh-e-Mahfuz میں لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ لکھا ہوا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالی Lawh-e-Mahfuz میں تو آپ کے اچھے برے دونوں اعمال لکھتے ہیں. Lawh-e-Mahfuz کے اندر پرفیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھ رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اللہ وہ بھی لکھتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کو جو ہے لوگ چیلنج کرتے ہیں, اللہ کے خلاف جاتے ہیں, اللہ کو برا بھلا نعوذ باللہ کہتے ہیں.
اللہ کے ایکشن سے خلاف کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن میں ہے نا کہ جو شخص ربا کو نہیں چھوڑے گا, تم لوگ ربا چھوڑ دو, اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. Be prepared for war with Allah and Islam. But people still choose to deal in riba. So they actually are declaring war with Allah subhanahu wa ta'ala. Will they have it always? So I would just like to ask the comments on a story that I heard from somewhere, that Allah subhanahu wa ta'ala is having a prior knowledge about whatever we are going to do. It's just like a teacher's prior knowledge about how his student is going to perform in an exam. After the duration of the course, you get to know how the student has been doing in the course throughout, and how that student is going to perform to some level in the exam. So is this correct that Allah subhanahu wa ta'ala, from his prior knowledge of what we have been doing in the past and what our track record has been, he establishes whatever we are doing? See, what the teacher is doing is prediction. Yeah. What Allah is doing is absolute knowledge of that event. For समझाने के लिए maybe it's a metaphor, but what the teacher is doing is prediction. Allah is not predicting. He knows that this is what is going to happen because of the fact that he can see into the future. तो ये exact match नहीं कर सकती ये दो बातें. Teacher predict कर रहा है ना. Teacher prediction can be wrong. Somebody can be wrong. Go against the prediction. Allah is not just predicting. Allah subhanahu wa ta'ala knows. And Allah is unlimited time and space. Timing के limitation हमारे पास है ना. Allah के future, past सब ऐसा जैसा भी थी. और वो कैसा है नहीं कुछ long to say. Anyway, I'm happy that you're asking this question. लेकिन कुछ रह जाए, Tuesday का कल सुबह 6 बजे हुआ था मेरा सेशन आपके स्टूडेंट्स के साथ, और लास्ट कब था? 7:30 नहीं 8 तो आप आए या मोर वेलकम कम होगा. अगर मेरे पास नहीं होगी तो I'll refer to your scholar. So we just talked about the concept of choice basically, and choice has to do with decisions and decision making. But if you look at the sort of variables behind any certain decision, you will sort of come to 2 or 3 factors perhaps that can influence a person's decision one way or another. पहली तो ये चीज़ होती है कि बंदे का दिमाग किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे दिया, is he prone to anger, is he prone to this, that, natural proclivities that are already within his mind and his mental makeup. And the second thing that comes to mind is what a person's experiences have been, because every choice is basically based on external stimuli. You go through past experiences and you make a decision based on those experiences. Now both of these things are out of your control, and they're basically in the predestined side of the category that we have made over here. So if you want to extrapolate for ourselves, you can see that the non-predestined elements also derive from the predestined elements. And in fact, the fundamental choice, which is the choice of your existence, to exist or not to exist, was not even yours. Allah ne aapko diya. So based on that, how can you be judged? How can, all this concept? Very good question. अब आया ना मजेदार क्वेश्चन. Absolutely right. कि यहाँ भी बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ से आ रही हैं. तो इंडियन एक्ट्रेसेस तो आउट हो जाती, करना चाहता तो भी दिल नहीं जाता, मिसाल है. तो डेफिनेटली यहाँ से चीजें यहाँ आती हैं. इसीलिए जो है जो एम्फेसिस है वो है किस पर? लिमिटेड के वर्ड के ऊपर. What is that limitation? The limitation is exactly what you are saying. There are certain factors which will limit your choice, but yet there is a choice. अच्छा, अब स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि ये जो हर सिचुएशन में जो चॉइस कितनी है उसका हमारे पास कोई मेजर नहीं है. कहीं ज्यादा है कहीं कम है. लेकिन इतना हमें मालूम है कि अगर ज्यादा है तो अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, और अगर कम है तो अकाउंटेबिलिटी कम है. और कुछ सिचुएशन में नहीं है. वो कैसे? वो इस तरह से कि जैसे हमारे अपने विजन हैं. मैंने विजन बनाया V1, मैंने विजन बनाया V2, ये तो हमारे विजन है. बट डू यू नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अपने भी विजन हैं. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मकरू व मकरुल्लाह मतलब वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लान, वो लोग प्लान करते हैं, अल्लाह प्लान करता है, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स. अल्लाह के भी तो विजन है ना. बहुत दफा क्या होता है कि क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक विजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को यूज करते हैं एज टूल्स फॉर हिज विजन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे टेक यू अगेंस्ट योर will and use you in something good. ऐसी सिचुएशन बनती चली जाएगी. जैसे अंबिया कराम, उनका चॉइस तो नहीं होती कि मैं नबी बनूंगा,
اب نبوت مل گئی تو پھر تو بہت سارے ہارڈشپ آنا شروع ہو گئے, پرابلم آنا شروع ہو گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلانا شروع کر دیا. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے بھی آپ کے ہاتھ سے لے لیں گے. ہاں یہ ہمیں تسلی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کریں, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر غلط چیز تھوپ کر آپ کو سزا دیتے ہیں. یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو جو ہے اپنے رحمت سے اٹھا کے اچھی جگہ کر کے ریوارڈ کر دیں, یہ ضرور ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. اس لیے ایک دفعہ ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آئی تھنک آپ 14-15 منٹ کی پروسیس میں مسئلہ ہو گیا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تربیت کے معاملے میں کوئی کنفیوژن ہے, تو آپ ایکسپلین کریں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ایمان اس بات پہ کیسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاؤ کہ ظلم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا اور سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. تو حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا کوشچن ہے. سبھی نے فرمایا ہاں ریزالو ہو گیا, تو چلے گئے. بہت دفعہ ہمیں اس بات کی فکر لگ جاتی کہ اللہ ظلم نہیں کر دیں گے, کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈیسیجن غلط نہیں کر دیں گے. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ غلط ڈیسیجن دے دیں ایک آدمی کو جاننا چاہیے. مطلب ہمیں یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بجائے سے اپنی فکر کرنے کی ہمیں اللہ کی فکر لگ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کر دیں گے. So please relax کرنے, he is the creator. He is the one who has given us the understanding of what is right and what is wrong, what is just and what is unjust. جس نے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دی, نالج بہت زیادہ ہے. Anyway, ایک دو کوشچن اور لیتے ہیں, then we'll proceed. Can you say that I would like you to take all this information, don't take a judgment at this point, think about it, go through these articles, اور اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو come over to us, چاہے یا تو میں آپ کو ہیلپ کر دوں گا یا اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں. کمپلیکس نالج ہے, I understand کہ جب مجھے یہ پہلی دفعہ when I came across this, it took me quite some time to settle this. I had to suffer a lot, کیونکہ ویژنس کے اندر چیز بہت انٹرپلے کرتی ہے. اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ ہر چیز مقدر میں کیا کروں تو بیٹھ جائے گا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر, کچھ بھی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہوگا نہیں میرے پاس کوئی لمیٹڈ چوائس ہے, میں نے اس کو ایفرٹ کرنی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. Then the desire to set up a vision and move on. یہاں سے کہاں Sir, توفیق, how does that impact? کیا چیز؟ توفیق, اللہ تعالیٰ کی توفیق. ہاں, how does that impact? پھر تو امپیکٹ ہوئے گا نا آپ کی. بالکل ہوگا کہ جو ہے آپ نے نیک کام کرنے کی توفیق کب آتی ہے؟ آپ نے نیک کام کرنے کی نیت کی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق آنا شروع ہو گئی, آپ یہ کام آسان ہونا شروع ہو گیا. آپ نے کوئی نیکی کی, نیکی کی توفیق مل گئی. آپ نے کوئی برائی کی, نیکی کی توفیق اٹھ گئی. تو یہ تو بڑا کمپلیکس قسم کا سسٹم ہے کہ توفیق از سم تھنگ ویری. دیکھیں نا, ہم نے سلیپ مینجمنٹ سیشن کیا, میں نے پوچھا ان سے کہ چاہیے بتائیں کون کون لوگ جو ہے اب سے لے کے موت تک کوشش کریں گے کہ ہم فجر کے بعد نہیں سوئیں گے. اچھا ہاتھ کھڑے, کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے تو بتائیں, بتاتے ہیں بالکل نا. اب کھڑے ہوئے نا, اب آپ نے نیت کر دی اچھی. اب ہو سکتا ہے کہ اب جن لوگوں نے نیت کی ان چند لوگوں کو توفیق بھی مل گئی. اب اللہ کی توفیق کے بغیر آپ چھوڑ سکتے ہیں فجر کے بعد سونا, وہ بستر, وہ اچھی سی نیند, سارے اچھے اچھے خواب سڑاتے ہیں, بستر بھی اچھا اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوری دے رہا نا, صبح کا ٹائم جو ہے نا اتنا سویٹ ٹائم ہوتا ہے سونے کا. ہاں, نیند میں برکت نہیں ہوتی, وہ جو ہے نا وہ عیاشی ہوتی ہے نا, وہ مستی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں 3 گھنٹے سو جاؤں تو اس کو کیا کہتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مستورہ کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوگا نا, یہ 2-3 گھنٹے مستورہ ہوگا کیا ہوگا. تو کہنے کا سے یہ تھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں اس کمرے میں جنہوں نے پہلے بات نہ سوئے, وہ ہاتھ کھڑا گئے ماشاء اللہ. 1 2 3 4 5 6 7 8. اب اتنے لوگوں نے اتنے بڑا کام جو ہے وہ چھوڑا ہے, یہ کوئی آسان کام ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی میں تو آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اللہ کی توفیق کے بارے نہیں ہو سکتا. اللہ کی توفیق ڈیفینیٹلی آئی, اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کیا, ان شاء اللہ باقی لوگوں کے لیے ہو جائے گا. آئیے سر. سر حضرت عمر کا قصہ اسلام قبول کرنے کا وہ ایسے ہی چلتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہر سے نکلتے ہیں, اور آپ شارٹ کرتا ہوں, واپس جب آتے ہیں تو اسلام قبول کیا ہوتا ہے. تو آپ کو اس چیز سے کیسے ڈیفائن کریں, مطلب ان کی جو اپنی جو ان کی پوٹینشیل تھی اس کے مطابق تو نعوذ باللہ ان کا اپنا کام ہو جانا چاہیے, لیکن اس میں اللہ نے انٹرفیئر کیا اور ان کو, کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اسلام کے لیے مانگا گیا تھا, تو آپ اس کو کیسے؟ ہاں بالکل اس طرح سے کہ
اسلام بہت ویک تھا اس زمانے میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ اے اللہ ان دو عمرین میں سے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام, عمر بن حشام کون بنا؟ ابو جہل. یہ دونوں لوگ بہت پاورفل تھے, بہت اسٹرانگ پرسنالٹیز تھے. حضور نے فرمایا کہ آپ ان عمرین میں سے کوئی ایک ہمیں دے دیں. اتنی پاورفل دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے عمر بن خطاب کو سلیکٹ کر دیا. اب سوال آتا ہے کہ اللہ نے عمر بن خطاب کو کیوں سلیکٹ کیا, ابو جہل کیوں سلیکٹ کر لیا؟ یہ والا جو سوال ہے, یہ والا اس کا یہ جواب ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا ریزرویشن چل رہا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو استعمال کر دیا اپنے اس کام کے لیے. اب وہ کیوں سلیکٹ کیا, اس کی فائنل ڈیٹیلز کیا تھی, وہ تو ٹینشن نہ لیں, 80-90 سال کی بات ہے. دیکھیں نا, جنت میں اللہ کرے ہم سب پہنچے, آمین. اور کوئی ہمیں نا ڈیٹور بھی نہ لینا پڑے, آمین. وہ ڈیٹور میں بہت پیٹ پڑے. دیکھیں آپ جنت میں ابھی دیکھیں نا ٹائم کتنا ہوگا, انفینٹ ٹائم ہوگا. تو ابھی سے لسٹ بنا لیتے ہیں, وہاں ہم لوگ ایسا ایک سیشن کر لیں گے. آپ دیکھیں میں مذاق نہیں کرتا ہوں لائف میں, مطلب یہ بڑا پرابلم ہے. بچپن سے لوگ سمجھتے ہیں سلمان مذاق کرتے ہیں, میں ان سے کہا میں مذاق کرتا نہیں, بلکہ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ وہ تو میں آپ کو جنگل سے چھیڑ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا مجھے پتا ہی نہیں آپ چھیڑ, مطلب میں تو ہر چیز سیریسلی لیتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے مذاق کرتا ہوں تو سیریسلی لیتا ہوں. اگر بولے باہر ہاتھی آ گئے تو میں آنسٹلی بھاگنے شروع کر دوں, میں باہر ہاتھی ہوں گے. تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, ایک کام کر سکتے ہیں, آپ نوٹ کر لیں, اگر زندگی رہی یاد رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک سیشن وہاں کر لیں گے. You can be my guest. You know, مطلب آپ دوستوں کو بھی لے کے آ جانا, اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فائنل ڈیٹیل پوچھ لیں گے کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا, تو انشاءاللہ وہ ہمیں جواب مل جائے گا. مطلب اس میں ٹینشن کیا ہوا, تو لیکن بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا چل سکیں نا. تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ تو صحیح ہے کہ وہاں پھر وہ دعا انٹروین کر رہی ہے. بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہوتا, بس اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہوتا ہے, کسی اور کی دعا ہے, کسی اور کا چاہنا ہے, اور ایک چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ ایک لاسٹ کوئی کوشچن رہے تو پھر آگے. سر میں پوچھتی ہے کہ رسک جو ہے فزیکل کوانٹٹی ایز ویل ایز جس طرح آپ نے اس کو کمانا ہے وہ کہاں پر, کیا نام ہے آپ کا؟ زہرا نے کہا میں وہ ہیٹ بڑھائیں, ڈسکشن کی ہیٹ بڑھائیں. رزلٹ جو ہے وہ یہاں ہے, کوانٹٹی کتنا رزلٹ ملے گا, لیکن آپ کیسے کمائیں گے, دا مینر آف ارننگ از ہیئر. مینر آف ارننگ از ہیئر, یعنی جتنا مقدر میں آپ کے لکھا ہے ریسٹ اشورڈ وہ مل کے رہے گا, ٹینشن لے ہی نہیں. ہمارا جو یعنی میرے خیال سے عمر بن عبدالعزیز نے مصوم خطبہ سے شروع کیا تھا جو آج سے چلتا آ رہا ہے, جمعہ خطبہ, اس کے اندر تو باقاعدہ یہ انہوں نے حدیث اس خطبے میں ڈالی ہے کہ مسلمانوں کو ہر جمعے یہ کام میں پڑھنی چاہیے بات تستکملوا رزقها, یعنی جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے موت نہیں آ سکتی. کیوں کہ تاکہ یہ کنفیوژن میں ہم نہ آ جائیں. اب میرے بچے میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بیٹا تمہارا جو مقدر رزق ہے نا وہ تمہیں مل کے رہے گا, تو ٹینشن میں لینی نہیں ہے. مجھے تمہیں یہ سکھانا ہے کہ اگر زیادہ ملے تو اس پہ شکر کرنا ہے, صحیح طرح سے یوز کرنا ہے, اب یوز نہیں کرنا. اور اگر کم ملے تو کیا کرنا ہے, اس پہ صبر کرنا ہے, اس میں اپنا خرچے کم رکھنے اور اس کو ایکسپٹ کرنا. دس از دا ٹریننگ دیٹ آئی نیڈ ٹو گیو یو, ناٹ دیٹ کہ تمہارے رزق میں بڑھا دوں گا فلاں کر دوں گا. میں اس ٹینشن میں پڑنا ہی چاہتا بھائی. اللہ نے پیدا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زمین پہ چلنے والے جانور کا, انسان کا, حشرات الارض کا جو رزق میرے اوپر ہے, یعنی اٹس اپون می, اٹس مائی ریسپانسبلٹی. وما من دابۃ فی الارض, ہاں الا اللہ رزقھا, کہ میرے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے رزق کی. تو یہ تو آپ کی کوانٹٹی آپ کو ملے گی. اچھا محنت اب آپ کی جو ہے اس میں چوائس میں آتا ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی حلال محنت کرتا ہے, اسے 100 روپے ملتے ہیں, اس کو ثواب ملے گا. ایک آدمی چوری کرتا ہے, اس میں مقدمے میں 100 ہوتا ہے, وہ 100 ملے. اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ابھی واقع ہے, مجھے نہیں پتا کتنا آتھینٹک ہے, لیکن اس کا کانسیپٹ, اس کا جو مطلب کہتے ہیں کانسیپٹ آتھینٹک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, کہیں نماز پڑھنے رکے,
घोड़ा बाहर छोड़ दिया, एक आदमी खड़ा था, उसको कहा इसकी आप हिफाजत करें। जब वापस आए तो वो देखा कि घोड़ा खड़ा जीनी लेके चला गया वापस। बहुत से लोग सुना हुआ अच्छा भी जीनी, मैंने उसकी सैडल लगाई और सैडल के बाद कैसे ट्रैवल करेंगे। तो जो उनके गुलाम से उनसे कहा कि जाओ भाई मार्केट में जाके ले आओ। वो मार्केट में गया, देखा वो ही बंदा बेच रहा है और वहां झगड़ा तो नहीं कर सकते। खैर तो वो कितने का 5 दिरहम खरीद में 5 दिरहम लेके वापस आ गए। तो उन्होंने पूछा कि कितने का है, तो 5 दिरहम। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये सोचा था कि धूप में खड़ा है या कर रहा है काम, तो मैंने नियत की थी कि इसमें 5 दिरहम दूंगा, कुछ एफर्ट। वो चीज उसको जो उसको हलाल तरीके से मिलने वाली थी, उसको उसने क्या किया, मिलना उतना ही था। तो ये रोज के पास। अच्छा जनाब आइए। हाँ गुड क्वेश्चन। तवक्कुल का मतलब क्या है? तवक्कुल का मतलब ये है कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूंगा, मैं विजन बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, पूरी एफर्ट करूंगा। जब मैं अपनी पूरी एफर्ट कर लूंगा, उसके बाद जो भी नतीजा आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो अल्लाह की मर्जी है और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मेरी एफर्ट, क्या मैंने उसे पूरी कर ली? अब मैंने एफर्ट पूरी कर ली, नाउ आई शुड बी रिलैक्स्ड बिकॉज द रिजल्ट्स आर इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर वो चाहेगा तो उसको रिजल्ट दे देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा रिजल्ट नहीं देगा, और जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बात करेंगे वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। एंड दिस इज तवक्कुल। तवक्कुल में गलत मतलब जो लोग ले लेते हैं, हाथ लगा के बैठ जाते हैं, अल्लाह करेंगे सारे काम। तो भाई आप भी कुछ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा बस होगा। अगर मुकद्दर में जैसा देखा था वो हो जाएगा, और अगर जो है यहाँ था इस लिमिटेड चॉइस के अंदर था तो अपने चॉइस में प्ले कर ली, रिजल्ट सब लाइक पास हो जाएगा। बहुत दफा हम किसी से बात करते हैं, वो बात बंदा नहीं सुनता। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की, फॉर श्योर 100 से कम लोग मुसलमान हुए। मैंने एवरेज निकाले तो ऑलमोस्ट 1% पर 10 years। ओ माय गॉड, 10 साल की मेहनत से एक बंदा आ रहा है। तो क्या कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, परफॉर्मेंस जो है ना वो इंडिकेटर सही नहीं थे, C- कहीं नहीं लिखा। सक्सेसफुल हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट्स हैं, बहुत जलील कदर नबी हैं। क्यों? इसलिए अपना काम पूरा कर लिया, खत्म हुई बात। हाँ कहीं ज्यादा रिजल्ट अल्लाह दे देते हैं, कहीं कम दे देते हो। तवक्कुल का उसका विजन का, बल्कि तवक्कुल तो बहुत जरूरी है विजन कॉन्सेप्ट के अंदर। पूरी मेहनत करें, दम लगाएं और देन रीड द रिजल्ट्स फॉर अस। और हमने कोशिश की, इसलिए मैंने सेशन करवाया, और हो सकता है एक हाथ भी खड़ा ना होता, कोई नहीं सोया, टॉपिक दे हो गया तो 110-120 स्टूडेंट्स आ भी गए, कोई ना आता थे। ऐसा बहुत पूरे सेशन में किया, 2 बंदे बैठे, ऐसा होता है, कोई है ही नहीं। तो कहना सही है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, वी शुड डू आवर एफर्ट। हाँ आइए, क्या चीज? टाइम भी है भाई, टाइम भी है, किसका क्या मिलेगा। वो तो हम तो जो ट्रैवल करते हैं ना, हमें तो जिंदगी में जूते खा खा के बड़ी चीजें सीखती हैं। तो मैं कहानी सुनाया था, सुनाऊं या ना सुनाऊं? हुआ ये था कि आई स्पेंड सम टाइम इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उससे तो हम सोच लेकिन हुआ ये था कि वो बॉसी में जो है ना अकाउंट फेल, वो सबको पकड़ा, उन्होंने 10 लोगों को पकड़ा, तो उसमें नहीं पकड़ेगा। अब जो है वहां तो बड़ा बुरा कैप्टिविटी में, उन्होंने खाना वाना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो है पहले 2 वक्त का मिलता था, फिर 1 वक्त का मिला, तो वो 1 वक्त भी बंद होना शुरू हो गया। एक वक्त 3 दिन तक खाएंगे। काफी लर्निंग हुई ना, बहुत कुछ सीखा। अब ये हाल था, तो मैं सोच रहा था ठीक है, मैं मुकद्दर में नहीं लगाई भी नहीं लिखा हुआ। फिर क्या हुआ कि एक दफा हमारी इंटरोगेशन हो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा, तो इंटरोगेटर ने, ही वाज आर्मी ऑफिसर फ्रॉम द कुवार साइड, उसने कहा ओके गाइस, ये बताएं कि आप लोग क्या मिस कर रहे हैं कैप्टिविटी में। होता ये कि जब आपको बहुत भूख लगती है तो आदमी का दिमाग जो है ना वो
है ना डिस्टर्ब हो जाता है। You start to get fixated on food. ये तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। या पहले दिन तो मैंने सोचा था कि खाना बंद ही कर देंगे, क्या वो जूते भी नहीं पड़े ना, तो जूते पड़ते भी थे तो मैं कहता चलो जूते नहीं पड़े ना। तो भूख का मतलब मेरे ध्यान में ये था कि जैसा रमजान में भूख लगी, वो तो एक दिन गुजरा, तो दूसरा दिन जो आया ना तो फिर समझ आना शुरू हुआ, तो माय गॉड ये बहुत पेनफुल कोई चीज है यार। हाथ काम में लग गए, सेकेंड डे का मिट हुआ, थर्ड डे तो बिल्कुल जैसा में काम में लग गया और अजीब से हाल होना शुरू हो गया। और फिर उस दिन जो है ना दिल चाह रहा था कि मैं खड़े होकर ना साहबा का नाम सलूट करूँगा, क्योंकि मैं ये सोचता था बार बार आता ना साहबा के वाकयात में कि भूख थी मैं कहता मैं इतना ज्यादा एग्जैजरेट क्यों करता सब तो पर थी तो थी, और इतना दिख रहे भूख थी, भूख में चलते थे, भूख बर्दाश्त करते थे। उस दिन ख्याल आया कि अच्छा भूख का मतलब ये होता है, बहुत ग्रेट होते। खैर तो दिमाग फिक्सेट होना शुरू था, क्या मतलब यू नॉट बिलीव। आप जब मैं सोचता था अपनी तारीख को 2 साल पहले मैं क्या कहा, 4 साल पहले क्या कहा था, कोई चीज समझ नहीं आती थी। और ये याद आता था कि 3 साल पहले किसी शादी में गए थे तो वहां बिरयानी नहीं कहीं बिलीव आई डिड नॉट इवन रियलाइज आई हैड दैट मेमोरी। और जो है 2 साल पहले जो उनकी दावत में गए थे तो वहां कोफ्ते थे, और 3 साल पहले वहां गए थे तो वहां जो है वो रसगुल्ले थे, और ये चीज करने लगी। पूरा दिन ना वो खाना चलता था ना। अब मुझे समझ आया, इसलिए कहा जाता है कि भूख लगे तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो वाली भूख लगे तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप 3 घंटे पहले जो है खूब आपने जाकर जो ना टाइम आउट में टाइमिंग क्या है कुछ है ना यहाँ कुछ खाने की जगह खूब आपने जो है ना पकौड़े खाए, आप कहें हाँ भूख लगे, अभी तो खाए। अच्छा अब क्या हुआ कि उसने पूछा व्हाट आर यू मिसिंग। अच्छा मैंने मिस करना ही शुरू किया कि जब मैं नेब्रास्का में था तो वहाँ जो है ना वो 50 सेंट्स का वो आता था स्निकर्स, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं करता बहुत दफा दिल पे पत्थर रख के 50 सेंट बचाता था, और उन दिनों में मुझे अफसोस हो रहा था स्टिक लगाऊं एवरी टाइम दैट आई डिडंट ईट अ स्निक। मैं अभी तो पता नहीं जिंदगी रह नहीं रहे तो स्टिकर छोड़ती, क्या फायदा हो 50 सेंट बचाने का। तो मैं आई वाज रियली अंडर रिग्रेट। तो मैंने उससे कहा सच बोलना चाहिए, व्हाट आर यू मिसिंग। तो मैंने कहा स्निकर। आप सोचेंगे आपके हैंडकप लगे हुए हैं और यहाँ इंटरोगेशन हो रही है। अब वो आप खैर बच के निकल आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उल्टा केस लगा दिया था कि जी आप जो है वो बॉस्टन आर्मी के स्पाई थे। जुबान तक तो आती है, स्पाइंग क्या कर दिया, हम तो रिली वर्कर्स हैं। खैर अब आपके ये लगा हुआ है, हैंडकप लगी हुई है, फ्रंट लाइन में आप बैठे हुए हैं, जंग हो रही है, तो मैं तो कह रही स्निकर्स उसको समझ नहीं आया क्या जवाब है ना। एकदम खड़ा हुआ चला जेंटल था और वापस आया 2 मिनट के बाद, जेंटलमैन आई कैन यू नो आई डोंट हैव स्निकर्स बट हियर आर सम चॉकलेट्स। पता चला कि मुस्लिम कॉन्वॉयज यानी सऊदी अरेबिया वालों ने बेचारों ने मुसलमानों के लिए वो भेजे थे तो चॉकलेट पास, तो इन्होंने वो लूटा हुआ था 100 ठेकेदार भी है, यू कैन हैव दिस। उसने कहा कि इनका एक हाथ खोल दो और एक हाथ आपस में लगा दो हैंडकप, एक हाथ खोल दो, लेकिन है तो चॉकलेट। अच्छा 2 दिन से खाना ही मिला था वो कहीं चला गया, मैं खा लो भाई, मैं खाना शुरू कर, इतनी भूख लगी खाते खाते, वो एक रह गया। तो मैं कहा यार देखो अच्छा ही लड़का, ये भी हम खा लें। तो बाद में कहा कि यार क्या खा जाए, भूख से हाथ धो रहे, छोड़ो यार अभी अपने को खा लो। सामने ना एक बंदा प्लास्टिक को ऐसा बैठा हुआ है, तो सोचने का ये हिले ना में शुक्र, वो बंदा भी बैठा हुआ है, हम स्निकर वो चॉकलेट खाए। फिर क्या हुआ कि वो खाया 2-4 घंटे बाद फिर शुरू होनी थी, उसने देखा तो खाली gentlemen, you seem to be very hurt. When did you have the last meal? Okay, 2 days ago. 2 days ago? These guys were starving you? Yeah. अच्छा, अपने कुक को बुलाया, इसका स्पेशल कुक, कहा कि जो है ना इनको जो है ना वो बना के रोस्ट, and I want to have a nice roast. वो भी देख रहे हैं, उसको समझ नहीं आया, कहते क्या? का रोस्ट? अब पूरे उस बेस में ना आवाज कर रही कि भाई तो रोस्ट करते हैं। और 2 घंटे में ऐसा बेहतरीन वो रोस्ट था, और उसमें जो है जनाब ये भी स्पाइसी थी और ये भी था, और जो फ्रेंच फ्राइज। तो उनके कैंप में बात चलना शुरू हो गई कि शायद इनकी एक्सिक्यूशन हो गई
डिसाइड आज रात को जितनी देर हम बड़े खा लो, जितनी देर खा रहे थे ना तो लोग आकर देख रहे थे, तो वाले से झांक रहे थे, अंदर आने की इजाजत नहीं थी, झांक के जा रहे थे। अच्छा उसमें जो है ना वो जो है ना खवातीन भी थी ना, आर्मी में होती हैं, नर्सेज थी, जो थी वो भी आती। तो कहने का ये था कि अब वो क्यों मिला भाई? एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर, एक जेल के अंदर हमारे मुकदमे था, वो रोज और अल्लाह ने पहुंचाना था, हमने पहुंचा, अल्लाह ने पहुंचाया, भले हैंड कप लगे हुए थे, भले बंदा खड़ा हुआ था, लेकिन हमारा रोज सुबह समावेश उस दिन में समझ आई कि बात की रोज मुकद्दर है, जो लिखा है वो मिलकर रहेगा, भले इस जगह भी मिलेगा, है ना। बल्कि हमारे कैंप में तो उन्होंने 3 दिन खाना बंद किया था, शुगर पानी भी बंद किया था। हमारे साथ एक और कैंप था, हमारे पास जो 500 लोग थे वहाँ 700 थे, वहाँ ना सिर्फ ये खाना बंद किया था बल्कि दे ऑल्सो एक्चुअली स्टॉप वाटर। उस कैंप में मैंने एक दिन गुजारा, उस जमाने में उसके बाद खुला, मैंने पूछा हाउ डिड यू सर्वाइव? तो मैंने कहा बाय ड्रिंकिंग आवर ओन यूरिन, कि हम यूरिन जमा करते थे, उसको पीते थे, इस तरह से हमने सर्वाइव। कभी जाएं और यूट्यूब पे जब देखें जाकर बॉस्निया के जो वो क्लिप्स मौजूद हैं, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, द सीज ऑफ मोस्टार। द सीज ऑफ मोस्टार बाय TBS, अमेरिकन चैनल, या वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, बिकॉज मोस्टार वाज अ टाउन दैट वी वर सप्लाइंग। आपको पता जाएगा कि जो है वो विजन के कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन टाउन्स में रहना परफेक्ट पता में दिखाया ना बेटा, वो तो आएगा, उसमें टेंशन आते। हाँ, इस पर फोकस करें क्या तो प्रोसेस है, गलत तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलते, गलत तो नहीं करें, मिलेगा उतने। अच्छा, इसके बाद के जो सवाल है इंशाल्लाह ऑन दिस वी कैन टेक इट लेटर। लेट्स कम बैक टू द लास्ट पार्ट, इसमें जो डॉक्टर इरफान के कुछ क्वेश्चन थे आगे जाने में, वो क्विकली एक दो पूछे थे। हाँ बताएं। हाँ जरूर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे एग्जामिनेशन के बाद क्या करना है, शॉर्ट टर्म, तो मैंने मुझे जवाब दिया था कि मेरा इतना कंप्लीट उसमें नहीं है, उसके जो एनवायरमेंटल चेंजेस वगैरह होते हैं और जो मार्केट चेंज होती है उसके लिहाज से मुझे ये पता मैंने बिजनेस करना है, ये एक्चुअली नहीं पता मैंने किस चीज़ का करना है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। उन्होंने कहा था कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए, आपको ट्रैक कंप्लीट करना चाहिए। मेरा बेसिक हाँ, तो इसका चले ये समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो क्या समझे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन के जवाब में कंफ्यूज क्या थोड़ा आपको देखा? बेसिकली जो वो बात कर रहे थे वो ये कि जो है ना, जिसमें आपने जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वही कह रहे थे कि यू बी द चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट, यू कंट्रोल द इन्वायरमेंट योरसेल्फ। तो ही वाज इम्प्लाइंग दैट। अच्छा, तो मतलब उसमें जो है थोड़ा वो। अच्छा, उसका जवाब ये है कि जो हमने आपको फ्रेमवर्क बताया कि आपका अल्टीमेट जो विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन जो होता है, उसमें कॉम्प्लीटनेस लो होनी चाहिए। फिर जब नीचे आते जाते हैं तो आप कॉम्प्लीटनेस बढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट विजन 650 है, IB 25 है, IB 5 है, सॉरी 10 है सपोज, और IB 5 है, तो कॉम्प्लीटनेस आप बढ़ा रहे हैं। तो अब करना ये है कि डेफिनेटली विजन इज द पिक्चर द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी कॉम्प्लीटनेस तो होगी डेफिनेटली, लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। हाँ, अब एनवायरमेंट को कुछ ना कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली तो एनवायरमेंट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सर्टेन थिंग्स आर कंप्लीटली बियॉन्ड योर कंट्रोल, जलसा आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, डेंगू आ गया फॉर एग्जाम्पल, उसको कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। हमारी पूरी क्लासेस आगे पीछे हो गई। अच्छा, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत हैवी है, तो वो तो आज से चंद महीने पहले हमने पूरा स्केड्यूल बनाया था कि इन दिन मैं क्लासेस में आऊंगा, फिर मेरा जैसा आज मुझे निकलना है दुबई, कल दुबई में सेशन है। अब आप खुद सोचें कि ये डेंगू के एक हफ्ते से मेरे स्केड्यूल पे क्या होगा, इट्स अ नाइटमेयर ऑनेस्टली, कि उसको आगे पीछे करना, फिर उसमें और मल्टीपल लोग हैं, यमीन का भी उसके ट्रैवल है, डॉक्टर इरफान का भी है ना।
That's something that I cannot control. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جتنا کنٹرول کر سکتے اتنا کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو کنٹرول نہیں کر سکتے اگر وہ چینج آ گیا تو ڈونٹ بیکم اپسیٹ. The framework actually accounts for the change in reality, the change in جو کہتے ہیں نا حالات کے, تو you just go around it. تو ہم نے کیا کیا, اب ہم بیٹھے ہیں اس کو پھر میں پھر ریسکیڈول کیا, took me a few hours, اب ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے and we're going to actually finalize the new schedule, then آپ کو بتاؤں گا hopefully پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا, پھر اس کو چینج کر دیں گے. تو I don't know exactly what he meant, but this is the actual answer. لانگ ٹرم میں کمپلیٹنس شوڈ بی ویری لو. اگر لانگ ٹرم میں کمپلیٹنس زیادہ کر لیں گے تو پھر تو آپ کا الٹیمیٹ ویژن ہی تھوڑی سی ریالٹی کی چینج ہو جائے گا. شارٹ ٹرم میں کمپلیٹنس ویژن بھی زیادہ ہوگی, اور اگر چیزیں چینج ہو جائیں گی یو ول چینج. از دیٹ پوائنٹ کلیئر نا؟ اچھا, اور بتائیں اور کچھ کوشچن تھا ان کے سیشن کے اوپر؟ کوئی اور کنفیوژن تو نہیں ہے؟ چلیں واپس. ہاں بولیں. ہاں بولیں. اب اس میں کچھ پریڈیسٹن کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیریز آف نان پریڈیسٹن ایلیمنٹس ہیں, جیسے دنیا میں ایٹم بم پھینکے گئے, زلزلے آئے, ہوائیں آئیں. اب یہ ایڈورسٹیز قوموں کے ایکشنز کی وجہ سے, اب ان میں کسی کی موت ہوتی ہے, کسی کو مرتا ہے, لوگ معلوم پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کا رزق کم ہوتا ہے, ایڈورسٹیز یہ آپ کے ایکشنز کی وجہ سے. اس کے اندر تو پھر چوائس ہوتی ہے, کوئی خودکشی کرتا ہے, وہ کوئی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ تو ایڈورسٹیز کا کیا ہے دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دیز کوسچنز آر کمنگ, وچ مینس اب آپ اس کو پروسیس کر رہے ہیں انفارمیشن. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل ایک سینیریو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ بھائی اپنے نالج سے یہ بندہ ہی کرے گا, چوائس لے گا کہ یہ لیفٹ ہینڈ اس کو ٹچ کرے گا. جب اللہ کو یہ پتا چلے کہ ٹچ کرے گا تو اس ٹچ کرنے پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چوائس دے دی تھی, لیکن اب اس کا جو پنشمنٹ ہے اب وہ پری ڈیسٹن کر دیں گے. دیٹ پنشمنٹ بیکیم پری ڈیسٹن بیکاز آف یعنی ویسے اللہ کے قریب ہو گئے, اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے. ایک فیملی میں ہم نے دیکھا ایک ہمارے آفس میں کام کرتا اس کا نام تھا ایلن جوسچ. ایلن از کرسچن نیم بٹ تھا وہ مسلمان فیملی کا. اس نے یہ بتایا کہ اس کا بھائی جو ہے ڈڈنٹ وانٹ ٹو فائٹ, تو وہ بھاگنا چاہتا تھا, تو ایوری بڈی واز بینگ ڈرافٹڈ فار دا وار. تو اس نے کیا کیا, اس نے کچھ پیسے کھلائے, اس سائڈ پہ بھی اس سائڈ پہ بھی, سرفس کو بھی کھلایا, یہاں بھی کچھ پیسے دیے اس فرنٹ لائن میں. ٹھیک ہے ہم آپ کو فرنٹ لائن کراس کرنے دیں گے, تو اٹس ویری ڈینجرس. اس نے فرنٹ لائن کراس کرنے کی کوشش کی, کہیں سے فائر ہو گیا, وہ جا کے سیدھا ایبڈومن میں لگی, اور اس کو اٹھا کے واپس لے کے سرائی کو تو نہ تو اینیسیزیا مل رہا ہے نہ میڈیکیشن مل رہی ہے, اینیسیزیا پر سرجری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا تو ستیاناش ہو گئے بیچارے. اس نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ دیر از اے کریٹر, بیکاز اف دیر از اے کریٹر ہاؤ کین دا کریٹر بی سو کروئل. اس وقت تو یہی کہہ کہ وہ تو بالکل ہی کافر ہو گیا, یعنی وہ ٹریجڈی یہ ہو گئی. اس کے برعکس جو تھا, یہ جو تھا بھائی ایلن,